لكل واحدة منهما بنين فإن استطعتم ألا تكونوا من بني الدنيا فافعلوا فإنكم اليوم في دار العمل ولا حساب وأنتم غدا في دار الحساب ولا عمل أو كما قال صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بھائیوں اور دوستو، ساری کائنات میں اللہ کی بادشاہی ہے، اور اس بادشاہی میں اس بادشاہی کی ابتدا کوئی نہیں. للہ الامر، حکومت اللہ کی ہے. کب سے ہے؟ من قبل، ہمیشہ سے، شروع سے. کب تک ہے؟ من بعد، آخر تک. لیکن اس آخر کی کوئی انتہا نہیں ہے. هو الاول، وہ ایسا اول ہے، لیس قبلہ شیء، جس سے پہلے کچھ نہیں تھا. هو الاخر، وہ ایسا آخر ہے، لیس بعدہ شیء، جس کے بعد کچھ نہیں. هو الظاہر، بہت بلند ہے، لیس فوقہ شیء، اس کے اوپر کچھ نہیں. هو الباطن، وہ خود ایسا چھپا ہوا ہے، لیس دونہ شیء، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. وہ بادشاہ ہے جو اس ساری کائنات کے نظام کو جب سے چلایا ہے آج تک خطا نہیں کھائی، آج تک بھولا نہیں، آج تک ظلم نہیں کیا، آج کا کام کل پہ نہیں چھوڑا. کائنات کے ذرے ذرے پر اس کی یکساں نگاہ پڑ رہی ہے. لا تأخذہ سنہ، اس سارے نظام کو چلانے میں کبھی اس کو اونگ بھی نہیں آئی. ولا نوم، کبھی وہ سویا نہیں. لا یعودہ حفظہما، کبھی وہ تھکتا نہیں. لا تحسبن اللہ غافلا، کبھی وہ غافل نہیں. ما کان ربک نسیا، بھولتا نہیں. لا یضل ربی، فیصلے غلط نہیں کرتا. ولا ینسا، چوکتا نہیں. لا یعزب عنہ مثقال ذرہ، ایک ذرے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. ما کان اللہ لیعجزہ من شیء، زمین میں آسمان میں کوئی چیز اس کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی، اس کو عاجز نہیں کر سکتی، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس سے سامنے ٹکر نہیں لے سکتی. العلی، بلند ہے. لا سمیع لہ، اس کے مقابل میں کچھ نہیں ہے. الغنی، وہ غنی ہے. لا ظہیر لہ، کوئی اس کا مددگار کوئی نہیں. کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہے، اس کی ذات کو بقا ہے. کل من علیہا فان، تم اس کائنات کی ہر چیز مٹ جائے گی. یہ اس آیت میں مفہوم ہے. پھر اسی معنی کو اور کھولا اور وسیع کیا. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا پیالہ پیے گا. یہ اس سے زیادہ وسعت ہے اس آیت میں. پھر اور زیادہ اس کو کھولا اور اس کو وسیع کیا اور کہا کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی. یہ جو آپ سب بیٹھے ہیں نا، میری سن رہے ہیں اور میں سنا رہا ہوں. ہم میں سے ہر ایک کے لیے ایک دن مٹ جانے کا طے ہو چکا ہے. وہ سال، وہ مہینہ، وہ ہفتہ، وہ دن، وہ گھنٹہ، وہ منٹ اور وہ آخری سیکنڈ، جب یہ بلب بجھ جائیں گے اور یہ چلتا ہوا زندگی کا کاروان رک جائے گا اور یہ سانس ٹوٹ جائے گا اور یہ وجود جو بہت کچھ دعوے کرتا تھا وہ منو مٹی جا کے سو جائے گا. اور وہ باقی ہے جس کو کوئی زوال نہیں ہے. کچھ نہیں تھا اور وہ ہمیشہ سے تھا. نہ کبھی اس سے بیوی کی ضرورت ہوئی، لم یتخذ صاحبہ، نہ کبھی بچوں کی خواہش ہوئی.
ولا ولدا انی لم اخلقکم لأستأنس بکم من وحشا، نہ کبھی اس سے گھبراہٹ ہوئی کہ اکیلا ہوں، میرا دل نہیں لگتا، کسی کو بلاؤ مجھ سے باتیں کرے، آدمی تو اکیلے میں پاگل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ اکیلے میں دل نہیں لگتا تھا، تو تمہیں پیدا کر کے میں اپنا جی لگا رہا ہوں، دل بہلا رہا ہوں۔ وَلَا لِأَسْتَعِينَ بِكُمْ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ عَجَزْتُ عَنْهُ، نہ میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ میرے کام رک گئے تھے تو تمہیں پیدا کر کے اپنا کام نکالوں، نہیں۔ وَلَا لِأَسْتَكْثِرَ بِكُمْ مِنْ قِلَّةٍ، نہ میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ میرے خزانے گھٹ گئے تھے تو تمہیں پیدا کر کے پورے کروں۔ وہ اپنی ذات میں سمد ہے، لا يحتاج الى شيء، لا يستعين بشيء، لا يغلبه شيء، لا يؤوده شيء، لا ينفعه شيء، لا يضره شيء، ليس كمثله شيء۔ وہ اپنی ذات میں ایسا ہے کہ نہ کسی کا محتاج ہے، نہ کسی سے مانگتا ہے، نہ کسی سے لیتا ہے، نہ وہ کھاتا ہے، نہ وہ پیتا ہے، نہ وہ سوتا ہے، نہ وہ تھکتا ہے، نہ وہ کروٹ بدلے، نہ وہ پہلو بدلے، نہ وہ جگہ کا محتاج، نہ مکان کا محتاج، زمانے میں نہیں سماتا، مکان میں نہیں آتا، لا یحویہ مکان، لا یشتمل علیہ الزمان، اس کی کوئی جہت نہیں، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، مشرق دیکھو تو اللہ، مغرب دیکھو تو اللہ، شمال دیکھو تو اللہ، جنوب دیکھو تو اللہ، دائیں دیکھو تو اللہ، بائیں دیکھو تو اللہ، آگے دیکھو تو اللہ، پیچھے دیکھو تو اللہ، اوپر دیکھو تو اللہ، زمین میں کائنات میں ذرے ذرے میں دیکھو تو اللہ اپنی قدرت کے ساتھ نظر آتا ہے۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا اس کائنات میں، تم ماننے پہ مجبور ہو جاؤ گے کہ ایک ذات ہے جو اس ساری کائنات کا چلانے والا ہے، اور اسی کے ہاتھ میں اس کی لگام ہے۔ یمسک السماوات والارض ان تزولا، وہی ہے جس نے اس ساری کائنات کو تھاما ہوا ہے، اور وہی ہے جس کا حکم یدبر الامر من السماء الى الارض، جس کا حکم آسمانوں سے چلتا ہے اور زمین تک آ جاتا ہے، کوئی چیز اس کے امر کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ جو اللہ کا چاہا ہے اسے امریکہ نہیں توڑ سکتا، اور ہمارے چاہے کو اللہ جب چاہے توڑ دے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، یخلق ما یشاء یفعل ما یشاء، یہدی من یشاء یضل من یشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء وترزق من تشاء ويبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يؤيد بنصره من يشاء، يختص برحمته من يشاء، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء۔ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير۔ جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا، رات کو لایا تو آ گئی، دن کو نکالا تو نکلا، غم لایا تو آئے، خوشی لایا تو آئی، موت کو بلایا تو کھچی چلی آئی، زندگی کو روکا تو موت بھاگتی چلی گئی، محبتیں لایا تو نفرت نہ آئی، نفرت کی آگ جلائی تو کوئی اسے بجھا نہ سکا، عزتوں کے فیصلے کیے تو ذرے ذرہ 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 عزت کے لیے استعمال کیا، جب ذلیل کرنے کا ارادہ کیا تو ملک اور مال اور ڈگریوں کے اندر ذلیل کر کے دکھایا، جب بچانا چاہا تو فرعون کی گود میں بٹھا کے بچایا، اور ساری مشینری کو موسیٰ علیہ السلام کے قتل پہ لگایا اور خود موسیٰ علیہ السلام کو گود میں بٹھا کے بچایا۔ جب بچانے کا ارادہ کرتا ہے تو تیز دھار چھری ہے، یہ گردن ہے نرم سی، گوشت نرم، چھری تیز، طاقت دست ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ ہے، چھری تیز ہے، معصوم بچہ ہے 8 سال کا، اس کی گردن ہے، یہ گردن لوہا نہیں بنی،
اور یہ چھری موم نہیں بنی، یہ لوہا لوہا ہے، یہ گوشت گوشت ہے، پر آسمان والے نے کہا مجھے بچانا ہے، چھری بے بس ہو گئی، ابراہیم کی طاقت بے بس ہو گئی اور وہ ایک نشان بھی نہ ڈال سکی۔ کاٹتے ہوئے نشان تو پڑ جائے، نشان بھی نہیں پڑ سکا کہ اللہ کی حفاظت کا ارادہ متوجہ ہو گیا کہ اس نے چاہا کہ مجھے بچانا ہے۔ ساری کائنات کو پتا ہے میاں بیوی ملتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، اللہ نے چاہا کہ ہم بغیر شادی کے مریم کو بیٹا دیں۔ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، یہ قرآن ذہن بناتا ہے، اس ذہن پہ اسلام کی عمارت قائم ہوتی ہے۔ جب یہ ذہن کمزور ہو جاتا ہے تو پھر انسان کبھی مال کا پجاری بنتا ہے، کبھی عورت کا پجاری بنتا ہے، کبھی گھر کا پجاری بنتا ہے، کبھی نوکری کا پجاری بنتا ہے، پھر وہ اللہ کا نہیں بنتا، پھر کسی اور کا بنتا ہے۔ اور جب یہ بنیاد بن جاتی ہے کہ اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی سب کچھ، اللہ ہی سب کچھ اور اللہ ہی کا سب کچھ، تو پھر وہ کسی کا نہیں بنتا، وہ اللہ ہی کا بنتا ہے۔ اس کو اللہ کے لیے جیتا ہے، اللہ کے لیے مرتا ہے، اللہ کے لیے لگاتا ہے، اللہ کے لیے مٹتا ہے، اس کا ہر جذبہ اللہ کے تابع ہو جاتا ہے۔ ہماری یہ بنیاد آج کمزور ہوئی پڑی ہے، ہم اللہ کو ہم جانتے نہیں ہیں، مانا ہوا ہے وہ کیسا ہے، کتنا پیارا ہے، کتنا محبوب ہے، کتنا کریم ہے، کتنا قدیر ہے، یہ ہم نہیں جانتے۔ اس لیے ہمارا اور بندے اور رب کا تعلق کمزور ہو چکا ہے۔ یہ تبلیغ کی محنت اس تعلق کو مضبوط کرنے کی ایک محنت ہے کہ اللہ کے بن جاؤ۔ وہ زمین آسمان کا بادشاہ آپ کے ساتھ ہو گیا تو ساری دنیا کے خزانے آپ کے ساتھ ہو گئے۔ وہ کمرے میں بند کسی انسان نے نہیں دیکھا، کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا، وہ نہانے گئیں، ادھر فرشتہ آیا، وہ گھبرا گئیں، یہ اس پردے میں انسان کہاں سے آیا؟ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ تو کہاں سے آ گیا؟ اللہ کی پناہ، تو کیسے آ گیا؟ کہا گھبراؤ نہیں، میں انسان نہیں۔ کون ہو؟ میں انما انا رسول ربک، میں فرشتہ ہوں۔ کیسے آئے ہو؟ میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ لأہب لک غلاما زکیا، آپ کے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ آپ کو بیٹا دینا ہے۔ توبہ توبہ، انا یکون لی غلام۔ جو مشاہدے کا یقین ہے وہ بولا، جو کچھ ہم دیکھتے ہیں وہی ہم بولتے ہیں، وہی ہم سوچتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں ڈالر سے عزت ملتی ہے، ڈگریوں سے عہدے ملتے ہیں، ڈالر سے کام بنتے ہیں، لہذا ہم سب کا یہ ذہن ہے جس کے پاس زیادہ ڈالر ہیں وہ بڑا آدمی ہے، جس کے پاس تھوڑے ہیں وہ چھوٹا آدمی ہے۔ تو وہ اپنے مشاہدے پر بولی انا یکون لی غلام، مجھے بچہ؟ کیا کہہ رہے ہو؟ لم یمسسنی بشر، میری شادی نہیں ہوئی، ولم اکو بغیہ، اور میں بدکار نہیں، میں بری عورت نہیں ہوں۔ تو دو ہی تو راستے ہیں، یا زنا کرے یا شادی کرے، ان دو سے آگے نسل چلے۔ تو کہ میں دونوں کام نہیں، نہ میری شادی ہے نہ میں بدکار ہوں۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين، اے مریم تیرے رب کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، دیکھو ابھی ہوگا، ابھی ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ پھونک ماری، ادھر پھونک پڑی، ادھر حمل ہوا، فحملته، اور اس حمل کو ٹھہرنے میں اگر 9 مہینے لگتے تو کس کس کو جواب دیتی کہ میرے ساتھ کیا ہوا، میرا تو کوئی قصور نہیں، وہ تو زندہ درگور ویسے ہی مر جاتی۔ ادھر پھونک، ادھر حمل، اور ادھر درد، اور ادھر بھاگی جا رہی۔ فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، وہ گئی ایک کھجوروں کے پیچھے اور جا کے بیٹھی، اور جا کے ہی اللہ کا غیبی نظام چلا اور بچہ پیدا ہو گیا۔ اگر یہ قصہ قرآن میں نہ ہوتا تو پتہ نہیں کتنے لوگ مانتے ہی نہ۔ ادھر بچہ ہوا، ادھر ہائے میں مر گئی، ہائے میں مر گئی، ان کا ہائے میں مر گئی۔ کیا ہوا؟ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، ہائے میں مر جاتی، اب میں کیا جواب دوں گی لوگوں کو؟
کس منہ سے جاؤں، کیا کہوں؟ دوبارہ جبریل آئے، لا تحزنی، غم نہ کر، قد جعل ربک تحتک سریا، یہ چشمہ ہے پانی پی، وہزی الیک بجذع النخلہ، کھجور کو ہلا، تساقط علیک رطبا جنیا، کھجور گرے گی آرام سے کھا، اور چل بچے کو اٹھا کے لے جا۔ تو کیا کہوں کہ جب لوگ آئیں گے نا اور کہیں گے یہ کیا ہے، تو کہنا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، کہنا میرا روزہ ہے، مجھے بات نہیں کرنی۔ بنی اسرائیل کا روزہ بولنے سے ٹوٹ جائے، وہ سچ بھی بولے تو ٹوٹ جائے، اور ہم جھوٹ بھی بولیں تو ہمارا روزہ نہ ٹوٹے، ہمارے لیے کتنی آسانی کر دی۔ ثواب کم ہو جائے پر ٹوٹنے نہ پائے۔ فأتت به قومها تحمله، بچہ گود میں شہر میں پکار اٹھی، یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم یہ کیا منہ کالا کیا، یا اخت ہارون ما كان ابوک امرأ سوء وما كانت امک بغیا، نہ تیری ماں ایسی نہ تیرا باپ ایسا، یہ کیا کیا؟ فاشارت الیہ، ادھر یوں مطلب میرا روزہ ہے، اس سے بات کرو۔ وہ اور غصے میں آئے، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، دیکھو اگر تو نے اپنے گناہ کو چھپانا تھا تو کوئی بہانہ تو اچھا کرتی، کوئی بہانہ تو اچھا بناتی، یہ کیا کہہ رہی ہو بچے سے بات کرو؟ ابھی وہ اس حیرانی میں تھے کہ ایک دم عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر شروع ہوئی، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذلک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون۔ تقریر ہو رہی، آج پیدا ہوا، آج حمل ہوا، آج پیدا ہوا، اور آج ہی تقریر ہو رہی۔ ما شاء کان، جو اللہ چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ اللہ کے چاہے کو امریکہ نہیں روک سکتا، افریقہ نہیں روک سکتا، یورپ نہیں روک سکتا، ایشیا نہیں روک سکتا، ایٹم نہیں روک سکتا، انسان نہیں روک سکتے، جنات نہیں روک سکتے، جبرائیل میکائیل، ساری کائنات، عرشی فرشی، نوری ناری، آبی خاکی، کوئی اللہ کے چاہے کو نہیں روک سکتا۔ وہ بادشاہ ہے جس کی بادشاہت کو زوال نہیں، وہ بادشاہ ہے جس کی بادشاہت کی حد نہیں، وہ بادشاہ ہے جس کی طاقت کی حد نہیں، وہ بادشاہ ہے جس کے خزانوں کی حد نہیں، وہ بادشاہ ہے جس کے لشکروں کی حد نہیں، وہ بادشاہ ہے جس کی قدرت کی حد نہیں، وہ بادشاہ ہے جس کے جلال اور ہیبت کی حد نہیں، وہ بادشاہ ہے جہاں زوال نہیں ہے۔ جو اللہ چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، جو نہ چاہے وہ نہیں ہو سکتا۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، کہ اگر میں تمہارے لیے دروازہ کھول دوں تو کوئی روک لے گا؟ کوئی روک لے گا؟ اگر میں دروازہ کھولوں تو کوئی روک لے گا؟ وما یمسک، اور اگر میں بند کر لوں فلا مرسل له من بعد، تو پھر ہے کوئی تمہارے لیے کھلوا دے؟ میرے بھائیو، اللہ سب کچھ اور سب کچھ اللہ کا، اور اللہ کا چاہا ہر حال میں پورا ہوتا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا مطالبہ ہے ہم سے کہ اس کو دل میں نقش کرو، کھود کھود کے اس کو کھود کے لکھو کہ ایسا لکھا جائے دل پہ لا الہ الا اللہ کہ ساری کائنات ہمیں اللہ کی اطاعت سے ہٹا نہ سکے۔ کوئی شکل، کوئی مورت، کوئی صورت، کوئی خوف، کوئی لالچ، کوئی بھی شکل ہمیں اللہ پاک سے دور نہ کر سکے۔ یہ لا الہ الا اللہ،
ایسا لا الہ الا اللہ سیکھنا ہر مسلمان پہ فرض ہے. ہم اپنے اللہ کو آج جانتے نہیں. وما سنو اللہ کا گلہ سنو. وما قدر اللہ حق قدرہ. اے میرے بندو تم نے اپنے رب کی قدر ہی نہ کی. اور سنو اللہ کا گلہ سنو. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود. یہ گلہ ہے بڑا زبردست اپنے بندوں سے اللہ کا. گھوڑے کی قسمیں اٹھا رہا. قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپ کے دوڑتے ہیں. جب گھوڑا دوڑتا تو اس کی آواز آتی ہے. ضبحا فالموریات قدحا. ان گھوڑوں کی قسم جو زمین پہ پاؤں مارتے ہیں تو چنگاریاں نکلتی ہیں. فالمغیرات صبحا. ان گھوڑوں کی قسم جو صبح سویرے اپنے مالک کا ساتھ دے کر دشمن پہ حملہ کرتے ہیں. فأثرن به نقعا. پھر غبار اڑاتے ہیں. فوسطن به جمعا. پھر دشمنوں میں کود جاتے ہیں. یہ اتنا لمبا مضمون قسم کا بنا کر آگے بات کیا کی ہے؟ انسان بڑا ناشکرا ہے. اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے میرے بندے گھوڑے کو ہی دیکھ لے. نہ تو نے بنایا, نہ تو نے روح ڈالی, نہ تو نے اس کو شکل دی. تیرے رب نے بنایا, تیرے رب نے شکل دی, تیرے رب نے اس کو زندگی دی. تیرے درد سے باندھا. تو نے ایک ٹائم پانی پلایا, 2 ٹائم چارہ کھلایا, سوکھا گھاس کھلایا, سوکھا گھاس کھلایا, نالی کا پانی پلایا. اس گھاس کی اس نے اتنی قدر کی, اس پانی پلانے کی اس نے اتنی قدر کی کہ تو نے اس پہ زین ڈالی, اس کو ایڑ لگائی, وہ لپک کے چلا. تو نے حملہ کیا, اس نے پیچھے مڑ کے نہ کہا دشمنی تو تیری ہے, مجھے کیوں مرواتا ہے. وہ تیرے ساتھ دم میں دم بھر کے تیرے ساتھ چلا. نیزے آئے اس نے سینہ آگے کیا, تیر آئے تو آگے ہوا. يدعو أنتر والرماه كأنها أشطأن بئر في لبان الأدهم ما زلت أرميهم بغرة وجهه ولبانه حتى تسربل بالدم. عنترہ ایک بڑا شاعر ہے سبع معلقہ کا. وہ اپنے گھوڑے کی تعریف کر رہا ہے کہ جب میں حملہ آور ہو رہا تھا اپنے کالے رنگ کے گھوڑے پر تو اس پر نیزے پڑ رہے تھے جو اتنے لمبے تھے جیسے پانی کھینچنے کی رسی لمبی ہوتی ہے. اور وہ پورے کا پورا خون میں نہا گیا اور اس نے یہ نہ کہا عنترہ مجھے کہاں لے جا رہے ہو. اے میرے بندے تیرے چارے تیرے پانی کو اس نے وہ قیمت دی کہ تو بڑھا وہ چلا, تو حملہ آور وہ آگے ہوا, اور تو وسط میں گھسا وہ تیرے ساتھ چلا. اور ابھی دن نکلنے نہ پایا تھا کہ تو نے دوبارہ اس پہ زین رکھی, پھر اس کو ایڑ لگائی, وہ پھر تیرے ساتھ بھاگا. اس کی تو کوئی دشمنی نہیں تھی, دشمنی تو تیری تھی, پر تیرے ساتھ وہ بھی مرا. کبھی اس کی آنکھ پھوٹی, کبھی ٹانگ ٹوٹی, کبھی جان سے گیا. گھوڑے کی وفا کو دیکھ, وہ تو اتنا وفادار. ان الانسان لربہ لکنود. پر تو میرا اتنا نہ شکرا, تو میرا اتنا نہ شکرا. الم نجعل لہ عینین. کیا میں نے تمہیں آنکھیں نہیں دی تھیں؟ ولسانا وشفتین. یہ تجھے 2 ہونٹ اور زبان نہیں دی تھی؟ الم نجعل الارض مہادا. میں نے تمہیں زمین فرش بنا کے نہیں دی تھی؟ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا. تمہیں پہاڑ لگا کے دیے, تمہیں زمین کا فرش بچھا کے دیا. وخلقناکم ازواجا. تمہیں مرد عورت بنا کے محبتیں پیدا کی. وجعلنا نومکم سباتا.
تم تھک کے بستر پہ گرے، میں نے نیند کو کہا چلی جا میرے بندے کو سلا دے۔ وجعلنا اللیل لباسا، میں رات کو لے کے آیا تھا کہ سب ایک وقت میں سو جاؤ۔ وجعلنا النہار معاشا، سورج کو کہا نکلو، ان نافرمانوں پہ نکلو جو مجھے جان کے بھی نہیں جانتے، جو مجھے مان کے بھی میری نہیں مانتے، ان کو روشنی پہنچاؤ، انہوں نے روشنی میں میری ہی نافرمانی کرنی ہے، پر نکلو، بنایا جو میں نے خود ہے، نکلو۔ وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا، 7 آسمان دیے، زمین کا فرش دیا، سورج چاند کے چراغ دیے، ستاروں کو جھلملاہٹ دی، ہوائیں ٹھنڈی کر کے چلائیں، باغیچے بنائے، پھل بنائے، پھول بنائے، باغات بنائے، لاکھوں جانور آپ کے لیے روزانہ قربان کروائے، کروڑوں مرغیاں آپ کے لیے ذبح ہو گئیں۔ جانور بڑا اچھا گوشت ہے، بڑا مزیدار پکا ہے، آپ کو خبر نہیں ہے کہ ایک جان آپ پہ قربان ہوئی پڑی ہے۔ یہ بڑا مزیدار پرندہ، یہ پرندہ کہاں سے آپ نے پکڑا، کس چمن سے لائے، کس طرح اس کو ذبح کیا؟ اس صحابی بکری کو ذبح کر رہے تھے، اس نے فریاد کی یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا اصبری لقضاء اللہ، آپ نے کہا صبر کر اللہ کی تقدیر پر، اور اس سے کہا اس کو اچھی طرح ذبح کرو کہ ذبح کرنے کی تکلیف نہ ہو۔ یہ سب کچھ کر کے ہم اللہ کو کیا دے رہے ہیں؟ لم ازل ادبر فیک تدبیرا، دیکھو پیچھے سے چلو، یا ابن آدم جعلت لک قرارا فی بطن امک، ماں کے پیٹ میں ٹھکانہ دیا، غشیتک فی غشاء، تجھے پردوں میں لپیٹا، پھر دنیا میں کوئی راستہ ایسا نہیں کہ بچے کو غذا پہنچے، اب بچے کا کیا حال ہے، ہر وقت اس کی نگرانی ہو، آسمان والا ہے جو نگرانی کرتا ہے۔ لم ازل ادبر فیک تدبیرا، من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک، ماں کے پیٹ میں روزی پہنچی، رزق آیا، اللہ کی تقدیر چلی، ثم السبیل یسرا، راستے کو آسان کیا، باہر لایا، علی ریشۃ من جناحہ، ایک فرشتے نے پر پھیلا دیے، اس پہ اس کو نکال کے باہر لایا، لا لک سن تقطع، کوئی دان تھا کہ کاٹ سکے، ولا لک ید تبطش، کوئی ہاتھ تھا طاقتور کے ہل سکے، ولا لک رجل تمشی، کوئی پاؤں میں جان تھی کہ چل سکے، پھر اللہ تعالیٰ کا نظام چلا، لم ازل ادبر فیک تدبیرا، میرا نظام چلا، ادرت لک عرقین رقیقین ینبعان لک لبنا خالصا، میں نے 2 چشمے چلائے، تیری ماں کی چھاتی میں دودھ بھرا، انہوں نے تجھے دودھ پلایا، خالص، گرم بھی، ٹھنڈا بھی، نرم بھی، طاقتور بھی، غذا بخش بھی، اور اب کرنا کیا ہے، اس بچے کو کیا پتا کیا کرنا ہے، تو آسمان سے غیبی علم کے ذریعے سے میں نے تمہیں چوسنا سکھایا، یہ ماں سکھاتی ہے، اور جب بھوک لگے تو تمہیں رونا سکھایا، اگر روئے نہیں تو ماں دودھ کب دے، بھوک سے ہی مر جائے، رونا سکھایا، چوسنا سکھایا، ادھر دودھ کے چشمے جاری فرمائے، اور کائنات کی چکی کو چلایا کہ اس بندے کو غذا پہنچاؤ، آنکھوں نے دیکھنا شروع کیا، ہاتھوں نے پکڑنا شروع کیا، پاؤں نے چلنا شروع کیا، دل نے مچلنا شروع کیا، دماغ نے سوچنا شروع کیا، زمین تابع ہوئی، ہوائیں ساتھ چلی، ابر برسا، بارش برسی، زمین سے سبزے نکلے، غلے نکلے، ساری کائنات کو پہچاننے لگا، فلما ترارعتا، جب تجھ میں جوانی کی لہر دوڑی، وکبرتا، قداور ہو گیا، واشتد عضدک، تیری چھاتی تیرے بازو طاقتور ہو گئے، تو اب تو یہ کرتا کہ اپنی ذات کو پہچان کر میرا بنتا، میری مانتا، پر تو نے کیا کیا، بارفتنی بالمعاصی یا عبد سوء، اے برے انسان تو میرا ہی دشمن بن گیا، مجھے ہی چیلنج کرنے لگا، کہاں ہے اللہ، دکھاؤ اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا، ان آنکھوں سے تو نے غلط دیکھا، ان کانوں سے تو نے کیا کچھ نہ سنا، ان ہاتھوں سے تو نے کیا کیا ظلم کیے، ان قدموں سے تو کہاں کہاں چل کے گیا،
کیا مجھے پتہ نہیں کہ تو کیا کرتا ہے؟ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، غافل کوئی نہیں ہوں. اگلی بات سنو، ہکذا جزاء من احسن الیک. اے میرے بندے، کیا احسان کا بدلہ یہی ہوتا ہے کہ میں تو اچھائی کرتا جاؤں تو برائی کرتا جائے؟ میں تیری آنکھوں کو نور دیتا رہوں اور تو اس سے حرام دیکھتا رہے؟ میں تیرے کانوں کو سننے کی طاقت دیے رکھوں اور تو گانے بجانے سنتا رہے؟ میں تجھے ہاتھ کی طاقت دیے رکھوں اور تو ظلم کرتا رہے؟ میں تجھے پاؤں کی طاقت دیے رکھوں اور تو کمائی کے لیے بھاگتا رہے؟ کیا تیرے رب کا حق نہیں ہے کہ یہ آنکھیں اس کے خوف سے جھک جائیں، یہ کان بند ہو جائیں حرام سے؟ اور تو گانے بجانے سنتا رہے؟ میں تجھے ہاتھ کی طاقت دیے رکھوں اور تو ظلم کرتا رہے؟ میں تجھے پاؤں کی طاقت دیے رکھوں اور تو کمائی کے لیے بھاگتا رہے؟ کیا تیرے رب کا حق نہیں ہے کہ یہ آنکھیں اس کے خوف سے جھک جائیں، یہ کان بند ہو جائیں حرام سے، یہ ہاتھ ظلم سے ہٹ جائیں، یہ قدم پیچھے لوٹ جائیں؟ کیا اس رب کا حق نہیں جس نے عدم سے وجود بخشا، نطفے سے انسان بنایا؟ ماں تو جوش میں آتی ہے، میں تجھے دودھ نہیں بخشوں گی تو میرا نافرمان ہے. اس رب کی نافرمانی کر کے کبھی اس نے بھی کہا؟ اس سب کے باوجود کہ یہ ہم کر رہے ہیں پھر بھی وہ انتظار میں ہے کہ یہ کب توبہ کرے اور میں اسے اپنا بنا لوں. یہ زمین کانپنے لگتی ہے اور اجازت مانگتی ہے، اے اللہ اجازت دے میں پھٹ جاؤں. اگر زمین کے بس میں ہوتا تو آج دنیا کا کوئی شہر زمین کی سطح پہ نہ ہوتا، نیچے ہوتا، نیچے پانی کے بس میں ہوتا تو یہی جھیل شکاگو کو کب کا ختم کر چکی ہوتی. فرشتوں کے بس میں ہوتا تو زمین پہ کسی کو زندہ نہ چھوڑتے. ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم. یہ پانی کہتا ہے اے اللہ اجازت دے دے میں چڑھ جاؤں، مٹا دوں نافرمانوں کو. والارض تستأذن فی ان تبتلعہ. زمین اجازت مانگتی ہے اے اللہ اجازت دے دے میں نگل جاؤں. والملائکۃ تستأذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ. فرشتے اجازت مانگتے ہیں اے اللہ اجازت دے ہم ان کو مٹا دیں. اور جس کی نافرمانی ہو رہی ہے غصہ تو اسے آنا چاہیے بھرپور. وہ کیا کہتا ہے؟ دعو عبدی، چلو چلو، جیسے میں کہتے چلو چلو بھاگ جاؤ. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے چلو چلو بھاگ جاؤ. دعو عبدی، میرے بندے کو خبردار کچھ نہ کہنا. انا اعلم بعبدی منکم، میں اپنے بندے کو تم سے زیادہ جانتا ہوں. اذ انشأتہ بیدی، تمہیں تو میں نے امر کن سے بنایا، ہو جاؤ تم ہو گئے، اسے تو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. ان کان عبدکم فشأنکم بہ، اگر تم نے بنایا ہے تو مار دو، مٹا دو. ان کان عبدی، میں نے بنایا ہے، فمنی والی عبدی، تو میرے بندے کو میرے حوالے کر دو، دخل مت دو. کیوں یا اللہ کا میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں. اپنی چیز کو کون توڑتا ہے؟ اپنی چیز کو کون پھینکتا ہے؟ الا یہ کہ بالکل ختم ہو جائے، خراب ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اتانی لیلا قبلتہ، کسی رات کو توبہ کرے گا نا، جس دن توبہ کرے گا اپنے رب کو مہربان پائے گا. کبھی نہ تانا سنے گا بڑھاپے میں آ گئے، پہلے کہاں تھے؟ اب آئے ہو جب کچھ ہوتا نہیں. ان اتانی نہارا قبلتہ، جس رات جس دن میں توبہ کرے گا میرے دروازے کھلے ہوئے پائے گا. اور کبھی کوئی تانا نہ سنے گا. ان استقالنی عقلت لہ، ان استغفرنی غفرت لہ.
جس دن توبہ کرے گا اسی دن ساری زندگی کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ دھو کے اس کی فائل نئی لگا دے گا کہ نئی لگا دو. 50 سال 100 سال 200 سال 1000 سال یہ تو بہت تھوڑی عمریں ہیں. جو مثال اللہ نے دی ہے وہ سمجھو. یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک. اے میرے بندے اتنے گناہ کرو کہ آسمان تک پہنچا دو. ساری آدم علیہ السلام کی اولاد نافرمان ہو جائے خدا نخواستہ اور سارے جنات شیطان بن جائیں اور قیامت تک سب زندہ رہیں اور سب گناہ ہی کریں کوئی نیکی نہ کریں اور قیامت تک کرتے چلے جائیں تو بھی اتنے گناہ نہیں ہو سکتے کہ آسمان تک چلے جائیں. سمجھ میں آئی یہ بات؟ ساری کائنات مجرم بن جائے، چپا چپا ذرہ ذرہ، ایک ایک پتھر، ایک ایک پتا، ایک ایک ڈالی، ایک ایک جانور، ایک ایک پرندہ، انسان، شیطان، جنات سب نافرمان ہو جائیں، اتنے گناہ نہیں کر سکتے کہ آسمان تک چلے جائیں. لیکن اللہ یوں کہہ رہا ہے شکاگو میں کوئی ایک آدمی اتنے گناہ کرے کہ گناہوں کو بڑھاتا جائے، زمین بھر دے، ہمالیہ پہاڑ کو دبا دے، پھر اوپر رکھتا جائے، پھر سورج کی روشنی کو ختم کر دے، گناہوں کی ظلمتوں سے چاند کی شعاعیں چھین لے، ستاروں کی جھلملاہٹ ختم کر دے، ستاروں میں، سیاروں میں، کائنات کے چپے چپے میں اپنے گناہوں کو بھر دے جیسے بیگ کو بھرتے ہیں، بھرتا جائے یہاں تک کہ اس کے گناہ پہلے آسمان کے ساتھ لگ جائیں، آسمان کے فرشتوں کو بھی بدبو آنے لگے. اتنے گناہ کے بعد اگر ایک دفعہ کہو گے اے مولا معاف کر دے تو کہتے ہیں میری عزت کی قسم دوبارہ نہیں کہوں گا کہ کیوں معافی مانگنے آئے ہو، جاؤ معاف کر دیا. وہیں سنو گے، کبھی نہیں کہوں گا. پہلے کہاں تھے؟ ماں نہیں کہتی اب آئے ہو معافی مانگنے، پہلے کہاں تھے؟ باپ کہتا ہے پہلے کہاں تھے؟ ماں باپ تو معاف کرتے ہوئے منتیں کرواتے ہیں. میں نے خود دیکھا ایک باپ ناراض اپنے بیٹے سے، ایک ہی بیٹا، اور وہ پاؤں پکڑ کے رو رہا معاف کر دو، اور باپ معاف نہیں کر رہا تھا. لیکن اللہ کی قسم ایک بول اللہ کی بارگاہ میں اے مولا معاف کر دے، ساتوں زمین آسمان گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں تو اللہ سب معاف کر دیتا ہے اور فوراً دوستی لگا لیتا ہے. فوراً. عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، ایک چور نے، ڈاکو نے دیکھا کہ جا رہے نبی، تو اس کو خیال آیا پاگل ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، یہ اللہ کا نبی ہے، توبہ کر کے ان کے ساتھ ہو لیا. ان کے جو ساتھ چلنے والے آدمی تھے حواری، ان میں سے ایک نہیں وہ دیکھا، کہنے لگا اب آیا ہے، یہ دیکھو. دل میں آیا تو اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ اے عیسیٰ ان دونوں سے کہو، یہ جو تیرا حواری ہے اس سے کہو تیری پچھلی سب ضائع ہو گئی، نئے سرے سے عمل کر. اور اس سے کہو تیرے پچھلے سب معاف ہو گئے، نئے سرے سے عمل کرو. یا داؤد بشر المذنبین، اے داؤد جاؤ نافرمانوں کو خوشخبری دے دو. یا اللہ نافرمانوں کو خوشخبری کیا ہوتی ہے؟ کون سے کہو لا یتعاظم علی ذنب ان اغفرہ، ان سے کہو تمہارا بڑے سے بڑا گناہ معاف کرنا تمہارے رب کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، پر توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ. تو میرے بھائیوں اپنے اللہ سے تعلق بنائیں. کس چیز پہ آپ محنت کر رہے ہیں؟ اس لوہے پر، اس چاندی پر، ان گاڑیوں پر، ان زیورات پر، ان ڈگریوں پر اللہ نے روکا نہیں ہے، ہماری ضرورت ہے، لیکن ان میں لگ کے اللہ کو بھلا دینا،
اور آخرت کو بھلا دینا کیا گھاٹے کا سودا ہے. وہ کیا دن ہوگا جب لاکھوں حسرتیں سینوں میں لے کر یہ جا کر مٹی کی چادر اوڑھ کے سو جائے گا. یہاں تو بستر ہی نہیں کوئی پسند آ رہا. پتہ نہیں ہے کہ لاکھوں سال کے لیے مٹی کی چادر اوڑھ کے سونا ہے. یہاں بیڈ روم کے نقشے ہی نہیں پسند ہو رہے اور ڈیزائن ہی بدلے جا رہے, گھر ہی بدلے جا رہے. کیا آپ کو مجھے پتہ نہیں ہے کہ جس گھر میں لاکھوں سال یا پتہ نہیں کتنے ہزاروں سال رہنا ہے وہ 2 گھنٹے میں تیار ہو جاتا ہے. وہ آخری بیڈ روم ڈاکٹر صاحب کا اور مزدور کا ایک ہی ہے. آخری بیڈ روم انجینئر صاحب کا, ڈاکٹر صاحب کا, بادشاہ صاحب کا, صدر صاحب کا, تاجر صاحب کا اور مزدور صاحب کا, امیر کا, امیرن کا, غریب کا, غریبن کا. آخری بیڈ روم سب کا ایک ہے, ایک ہے, ایک ہے, جو اندھیر کا گھر ہے, جو کیڑوں کا گھر ہے, جو وحشت کا گھر ہے, جو تنہائی کا گھر ہے, جہاں خاک تلے سونا ہے. یہاں آپ کا پاکستان بڑا گندا ملک ہے, مٹی مٹی اڑتی ہے. امریکہ میں مٹی ہی کوئی نہیں, دبروٹی بھی خالص ہے, انڈے بھی خالص ہیں, لیکن قبر یہاں کی بھی معاف نہیں کرتی. یہاں بھی مٹی ہی میں جا کے سونا ہے. کیڑے یہاں کے بھی معاف نہیں کرتے, کیڑوں نے یہاں بھی کھانا ہے اور قبر نے ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے. اور اس دھوکے کے گھر کو اور اس مچھر کے پر کو اور اس مکڑی کے جالے کو اللہ کی قسم چھوڑ کے جانا ہے. تانا بانا سونے کا بناؤ یا مکڑی کے دھاگے کا بناؤ, وہ جالا ہی ہے, وہ جال ہی ہے. اسے کوئی محل نہیں کہتا, اسے کوئی گھر نہیں کہتا, اسے کوئی ٹھکانہ نہیں کہتا. یہاں پہاڑ کی چوٹی پہ گھر بنائے یا خوبصورت وادیوں میں گھر بنائے یا مرغزاروں میں گھر بنائے یا ایک اپارٹمنٹ میں زندگی گزارے, میرے بھائیو یہ تانا بانا ہے, یہ مکڑی کا جالا ہے, یہ دھوکے کا گھر ہے, یہ مچھر کا پر ہے. اسے چھوڑ کے مرنا ہے اور یہاں سے جانا ہے. اللہ کا فیصلہ ہے, کل نفس ذائقۃ الموت. اللہ کا فیصلہ ہے, اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے, کل شیء ہالک الا وجہہ. تک حرص و ہوس کو چھوڑ میاں, کیوں دیش بدیش پھرے مارا, کیوں امریکہ میں مارے مارے پھرتے ہو. قزاق اجل کا لوٹے ہے. قزاق کہتے ہیں ڈاکو کو, موت کا ڈاکو. موت کا ڈاکو کیا کر رہا ہے؟ قزاق اجل کا لوٹے ہے. دن رات بجا کر نکارا. وہ چھپ کے نہیں آتا, اعلان آتا ہے. تھک وہ گیا, وہ ڈاکٹر صاحب گئے, وہ بادشاہ صاحب گئے, وہ صدر صاحب گئے, وہ شہزادے گئے, وہ بیگمات گئیں, وہ خوبصورت چہرے خاک میں مل گئے. یہ کائنات ہمارے لیے بنائی ہے پر ہمیں اپنے لیے بنایا ہے. یہ کوئی انصاف نہیں ہے کہ اس کے لیے اللہ کو چھوڑ دیں. یہ تبلیغ کلمے کی تجدید کا کام ہے. اللہ سے شناسائی پیدا کر لو, اللہ کو اپنا بنا لو. اپنا اپنا پہچان اپنا ہے, اپنا ہے. اپنا ہے کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہتے ہیں جاؤ جاؤ میں نے فون کر دیا ہے, اپنا آدمی ہے, تیرا کام ہو جائے گا. نہیں کہتے بھائی اپنا آدمی ہے, کام ہو جائے گا. اللہ سے ایسی لگاؤ کہ دل بولے کہ اللہ میرا ہے, اور ہاتھ اٹھیں تو خالی نہ آئیں. اللہ اپنے خزانوں کو کیا کرے گا؟ اسے کوئی ضرورت ہے؟ وہ ہمارے لیے بنائے ہیں, پر کچھ اللہ سے لگاؤ تو صحیح, جس سے نماز میں بھی اللہ یاد نہ ہو, جس سے سجدے میں سر رکھ کے بھی اللہ یاد نہ آئے, جو تنہائی میں اللہ کی محبت میں نہ تڑپے, جس کی آنکھ کا چشمہ خشک ہو چکا ہو, جس کا دل پتھر ہو چکا ہو, جس کے جذبات مر چکے ہوں, جس کو لفظ اللہ میں کوئی کشش نظر نہ آئے,
لفظ اللہ میں کوئی محبت نظر نہ آئے، لفظ اللہ میں کوئی جذبات میں ہلچل مچتی نظر نہ آئے، لفظ اللہ میں اسے سب کچھ نظر نہ آئے، لفظ اللہ میں اسے اپنے کاموں کا بننا نظر نہ آئے، اس کا کلمہ ٹوٹ چکا ہے، اس کا کلمہ کچا ہو چکا ہے، وہ لا الہ الا اللہ بھول چکا ہے، اسے لا الہ الا اللہ سیکھنا پڑے گا، بن سیکھے مر گیا بے قیمت ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں قیمت نہیں لگے گی، لوگوں کی نظروں میں بھی گر جانا، لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو مار لیتے ہیں، اللہ کی قسم بڑے بڑے انسانوں کو دیکھا اپنے آپ کو مار لیا کہ لوگوں کی نظروں میں گر گئے، چلو یہاں تو مٹی تلے چھپ گئے، جب اللہ کی نظر میں گر گئے تو کہاں چھپیں گے، کہاں چھپیں گے؟ اگر ہم اللہ کی نظر سے گر گئے کوئی چھپنے کی جگہ بتاؤ، کوئی بھاگنے کی جگہ بتاؤ، اسی طرح زندگی گزارنی ہے جیسے گزار رہے ہیں تو پھر پہلے کوئی چھپنے کی جگہ تلاش کریں، کوئی بھاگنے کی جگہ بنا کے رکھیں کہ میں تو یوں بھاگ جاؤں گا، میں یوں چھپ جاؤں گا، اس اللہ کے سامنے آنا ہے، میں کہاں چھپوں، میں کہاں بھاگوں؟ انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ، یأت بها اللہ۔ ایک رائی کے دانے کے برابر گناہ کرو یا نیکی کرو، پہاڑ کی غار میں چھپ کے کرو، زمین کے اندھیروں میں چھپ کے کرو، آسمان کی وسعتوں میں گم ہو کے کرو، پر رب کی نظر سے نہیں چھپ سکتے، نہیں چھپ سکتے۔ اگر میں قیامت کے دن اللہ کی نظر سے گر گیا تو موت بھی تو نہیں جو مجھے مٹا دے، اور کوئی پردہ بھی تو کوئی نہیں کہ میں لوگوں سے چھپ کے ذلیل ہو جاؤں۔ یوم تبلی السرائر فما له من قوت ولا ناصر، آج پردے اٹھا دیے جائیں گے، یہ پردے گرانے دنیا میں ہیں، اگر اللہ سے حیا نہ کی، اللہ سے حیا نہ کی اور اس سے بنا کے نہ گئے تو پردے چاک ہو جائیں گے۔ اس دن اگر میں اپنے رب کی نظر سے گر گیا تو میری کیا قیمت پڑی؟ ان آنکھوں کو کب تک لذت دو گے؟ یہ کانوں کی لذت کب تک لینا چاہتے ہیں؟ یہ شہوت کی لذتیں کب تک پوری کرنا چاہتے ہیں؟ اس جسم سے کب تک نفع اٹھانا چاہتے ہیں جسے بڑھاپا کھانے والا ہو، جن آنکھوں پہ چشمے چڑھنے والے ہوں، جن کانوں پہ آلے لگنے والے ہوں، جن ہاتھوں میں راشا تاری ہونے والا ہو، جس پاؤں کو لاٹھی کا سہارا چاہیے، اور پھر جو جسم کیڑوں کی غذا بن جائے، اور پھر جو جسم کل قیامت کے دن اللہ پوچھے اے ہاتھ بول کیا کیا تھا، میری انگلیاں بول پڑے، میری آنکھیں بول پڑے، میرے کان میرے خلاف بول پڑے، ہاں یا اللہ میں یہ دیکھتا تھا، آنکھ بولے گی میں نے یہ دیکھا، ہاتھ بولیں گے میں نے یہ کیا، میرا اپنا وجود میرا دشمن ہو جائے گا، میں کہاں بھاگوں؟ کہیں چھپنے کا انتظام کریں، پھر جو مرضی کریں، یا کلمہ ٹھیک کرو یا اللہ پاک سے چھپنے کا انتظام کرو۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے صرف اتنا پوچھے گا اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، اے عیسیٰ تو نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے میرا بیٹا بنا دو، ہو رسول ہے، نبی ہے، بڑے پیغمبروں میں سے ہے، لیکن صرف اتنے سوال پر عیسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر جائیں گے۔ اور جب جہنم کھینچ کے لائی جائے گی، برزت الجحیم للغاوین، تزفر زفرتن، وہ ایک چیخ مارے گی، بڑے بڑے فرشتے اور رسول اور انسان وہ زمین پہ گریں گے، گھٹنوں کے بل گریں گے، اور سب کے ہاتھ اٹھ جائیں گے، کہیں گے یا رب نفسی نفسی۔ گرم پانی کا قطرہ شاور چھوڑتے ہوئے تیز گرم پانی سر پہ گر جائے تو آدمی کیوں گھبرا کے پیچھے ہٹتا ہے؟ وہ جہنم کا پانی جس کا ایک لوٹا 7 سمندر میں ڈال دیا جائے تو 7 سمندر کھولنے لگ جائیں گے۔ سانپ دیکھ کے آدمی بھاگتا ہے، دوزخ کا وہ سانپ
جو ایک زمین پہ پھونک مار دے تو پوری زمین پہ کوئی سبزہ نظر نہ آئے. آدمی دنیا میں تو بھاگ سکتا ہے، وہ آنکھ جس کا ایک پتھر ساری دنیا کے پہاڑوں پہ رکھا جائے تو ساری دنیا کے پہاڑ پگھل کے پانی بن جائیں گے. ایک آگ ہے، ایک کھولتا پانی ہے، اوپر سے بھوک کی شدت ہے، اوپر سے شلوار بھی آگ سے ہے. سرابیلہم من قطران، اوپر سے کرتا بھی آگ ہے. قطعت لہم ثیاب من نار، ادھر بستر بھی آگ ہے. لہم من جہنم مہاد، اوپر کمبل بھی آگ ہے. من فوقہم غواش، ادھر پانی ہے پیپ کا. یسقا من ماء صدید، ادھر آگ کی لپٹ، ادھر پانی کا کھولنا، ادھر سانپوں کی پھنکار، ادھر موت مر گئی. موت ہوتی تو مر جاتے، موت بھی مر گئی. اس خوفناک انجام سے یہ انسانیت دو چار ہونے والی ہے. سر میں درد ہو تو گولی کھاتے ہیں، سینے میں درد ہو تو سیدھے ہسپتال جاتے ہیں. اتنی بڑی آگ جل رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بچو، بچ جاؤ، بچ جاؤ، بچا لو اپنے آپ کو. اس کو راضی کر لو، پھر اپنا ہر چاہا پورا کروا لو. اسے راضی کر لو، پھر ہر چاہا پورا کروا لو. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. ملک چاہیے کہ آ جاؤ میرے پاس، آ جاؤ، مر کے آ جاؤ. اب یہ ملک دیکھو جس میں مٹی کوئی نہیں، زمین سونے کی، اوپر مٹی مشک کی، گھاس زعفران کی، اور بارش بھی عنبر کی، اور ایک اینٹ موتی کی، ایک یاقوت کی، ایک زمرد کی، مشک کے گارے. جوانی چاہیے، حسن چاہیے، جمال چاہیے. یہاں کا حسن تو زوال پذیر ہے، یہاں کی جوانی تو ڈھل جاتی ہے. کیا خوبصورت چہروں پہ بڑھاپا مکڑی کے جالے کی طرح جھریوں کا تانا بانا بن دیتا ہے، چوڑے سینے والوں کی کمروں کو جھکا دیتا ہے. یوں پھر رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی اپنی جوانی ڈھونڈتا پھر رہا ہو، کہاں گئی کہاں گئی. ادھر آؤ، ادھر آؤ، اللہ کو راضی کر کے مرو. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم. ذرا جوانی تو دیکھو کیسے چہرے چمک رہے ہیں جسے سورج چمکتا ہے. ناعمہ، تر و تازہ، لسعیہا راضیہ، اپنی محنت پہ راضی، مسفرہ، چمکتے ہوئے، ضاحکۃ مستبشرۃ، چمکتے ہوئے، روشن، ہنستے ہوئے، کامیاب چہرے. جوانی میں کامل، حسن میں کامل، طاقت میں کامل، زندگی میں کامل. موت کوئی نہیں، بڑھاپا کوئی نہیں، غم کوئی نہیں، کمانا کوئی نہیں، تھکاوٹ کوئی نہیں، ظلم کوئی نہیں، لڑائی کوئی نہیں، نفرت کوئی نہیں، جھگڑا کوئی نہیں، پیشاب کوئی نہیں، پاخانہ کوئی نہیں، نیند کوئی نہیں، تھکن کوئی نہیں، سوال نہیں، رات نہیں، اندھیرا نہیں، شام نہیں. وہاں صبح ہی صبح ہے، دن ہی دن ہے، جوانی ہی جوانی ہے. جنتان ذواتا افنان، ٹہنیاں دیکھو، عینان تجریان، بہتے چشمے دیکھو، من کل فاکہۃ زوجان، پھلوں کا جوڑا جوڑا دیکھو. متکئین علی فرش، دیکھو کیسے تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. بطائنہا من استبرق، دیکھو کیسے ان کے اوپر فرش بچھے ہوئے ہیں. زرابی مبثوثہ، اور دیکھو ان کے ساتھ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے گاؤں تکیے لگائے ہوئے ہیں. نمارق، زرابی، فرش اوپر بٹھایا. عندہم قاصرات الطرف، اور دائیں اور بائیں جنت کی خوبصورت لڑکیوں کو بٹھایا جو سمندر میں تھوک ڈالیں تو سمندر میٹھا ہو جائے. سورج کو انگلی دکھائیں تو سورج بے نور ہو جائے. مردے سے بات کریں تو مردہ زندہ ہو جائے. زندوں کو جھلک دکھائیں تو ان کے کلیجے پھٹ جائیں. اندھیرے میں ہاتھ ظاہر کر دے تو اندھیرے روشن ہو جائیں، روشنیوں میں بدل جائیں. اور جب وہ بات کرتی ہے
تو ساری جنت میں گھنٹیاں بجنے لگتی ہیں. جب وہ مسکراتی ہے تو ساری جنت میں روشنی پھیل جاتی ہے. سارے جنت والے کہتے ہیں یہ روشنی کیسی ہے, یہ نور کیسا ہے؟ تو ان سے کہا جاتا ہے جنت کی ایک عورت ہے جو مسکرائی ہے, اس کے دانتوں سے یہ چمک نکلی ہے جس نے ساری جنت کو روشن کر دیا ہے. اور جب اس پر نظر پڑتی ہے تو پہلی نظر 40 سال کی ٹک ٹکی ہے. نظر بند نہیں ہو سکتی, یوں نہیں کر سکتا, یوں نہیں دیکھ سکتا, یوں نہیں دیکھ سکتا. پہلی نظر میں ویسا کھینچ لے گی کہ 40 سال یوں دیکھے گا. اور ہر دیکھنے میں لذت بڑھتی جا رہی, لذت بڑھتی جا رہی, حسن بڑھتا جا رہا. منظر کامل ہو گیا. اوپر ہے تو اللہ کا عرش ہے, پھلوں کا جھکے ہوئے خوشے ہیں, پھیلے ہوئے سائے ہیں, اڑتے ہوئے پرندے ہیں, لحم طیرن بہتے ہوئے پانی ہیں. جو نظارہ دنیا میں آدمی چاہتا ہے نا, وہی کچھ اللہ نے جنت میں قائم کر کے دکھا دیا ہے. ایک مجلس کا, ایک محفل کا, ایک پارٹی نہیں ہوتی, ایک پارٹی کا اللہ قرآن میں ذکر کرتا ہے. قرآن بھی ایسے بیان کرتا ہے کہ پوری تصویر لے آتا ہے. کہاں بیٹھا ہے؟ فی جنات النعیم, بڑی جنت ہے. سرر متقابلین ہیں, تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور غلام آ رہے ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں؟ اکواب موضوعہ, وہ پیالے رکھ رہے ہیں, جام رکھے جا رہے ہیں, جام رکھے جا رہے ہیں. اب دوسرے بھاگے آ رہے ہیں, کچھ نے آ کر جام رکھے, دوسرے آئے بھاگے ہوئے. کیا ہے ان کے ہاتھ میں؟ معین, کسی کے ہاتھ میں سلسبیل, رحیق, تسنیم, زنجبیل, کافور, یہ ساری شرابیں لے کے آ رہے ہیں اور بھاگے چلے آ رہے ہیں. یہاں کی شراب حرام کر کے کا جنت کی میرے ہاتھ سے پی لو. سقاہم ربہم شرابا طہورا, ہم تمہیں پلائیں گے جنت کی شراب. غلام آ رہے, علمان آ رہے, شراب آ رہی, پھر لحم طیرن فاکہۃ, پھل آ رہے, پھر کھانا آ رہا, پھر دور چل رہا, پھر جنت کے نغمے گونج رہے. جنت کی عورت جب گاتی ہے تو ساری جنت بھول جاتی ہے. یوں لیٹا ہوگا, 2 ہو رہے ہیں اوپر, 2 نیچے, 2 سر پر 2 پاؤں پر. ان سے کہے گا میں دنیا میں گانے نہیں سنتا تھا, حرام تھے. تو وہ کہیں گی چھوڑ دنیا کے شیطانی گانے, آؤ ہم تمہیں جنت کا نغمہ سناتی ہیں. اللہ کی تعریف ہوگی, اس کے ساتھ جنت کی موسیقی ہوگی. وہ مل کر ایک ایسا سما بنے گا کہ ساری جنت بھول جائے گی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کبھی ایسا سنا ہے؟ کہیں گے نہیں سنا. کہیں گے اس سے اچھا سناؤں؟ کہیں گے وہ کیا ہے؟ کہ اس سے اچھا بھی ہے. یا داؤد تعال ارقر ممبر, اے داؤد آؤ ممبر پہ بیٹھو, میرے بندوں کو سناؤ. جو دنیا میں نہیں سنتے تھے حرام, آج ان کو حلال سناؤ. داؤد علیہ السلام کی آواز پر سارے جنتی مست وجد. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بتاؤ ایسا کبھی سنا؟ کہیں گے نہیں سنا. کہیں گے اس سے اچھا سناؤں؟ کہ اس سے اچھا کیا ہے؟ کہ اس سے اچھا بھی ہے. یا حبیبی یا محمد تعال ارقر ممبر, اے میرے حبیب, اے محمد آؤ ممبر پہ بیٹھو, سناؤ میرے بندوں کو جنت کا ساز, حبیب اللہ کی آواز. وہاں تو قیامت قائم ہو جائے, ساری جنت جھوم رہی, انسان جھوم رہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کبھی ایسا سنا؟ کہیں گے نہیں سنا. کہیں گے اس سے اچھا سناؤں؟ اس سے اچھا سناؤں؟ کہ اس سے اچھا کیا ہے؟ کہ اس سے اچھا تمہارا رب خود تمہیں سنائے گا. اور پھر اللہ کہے گا رضوان ارفع الحجب بینی و بین عبادی و زواری, اے رضوان پردے ہٹا دے, پردے ہٹا دے اور میرے بندوں کو مجھے دیکھ لینے دے, میرے بندے مجھے دیکھ لیں. یوسف علیہ السلام کا بنانے والا خود کیسا خوبصورت ہوگا. یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے چھریاں چلا دی, ہاتھوں پہ چھریاں چلی. جس نے یوسف کو بنایا ہے کیا شان ہوگی. پردے ہٹے, ادھر اس کو دیکھ رہے, ادھر اس کا قرآن چلے گا اور اللہ اپنا قرآن سنائے گا. جنت کی سب سے اعلی نعمت
ایک دفعہ نا پوچھا ایوب علیہ السلام سے، لوگوں نے آپ کو بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ کہنے کہ بیماری کے دن صحت کے دنوں سے اچھے تھے۔ کہ وہ کیسے؟ کہ جب بیمار تھا تو اللہ روزانہ پوچھتا تھا ایوب کیا حال ہے، اس ایک بول کی لذت میرے ہر درد کو چن دیتی تھی، اور جب درد بھی نہ ہو، دکھ بھی نہ ہو، بیماری بھی نہ ہو، موت بھی نہ ہو، اور اللہ سامنے ہو، جنت کا میدان ہو، عرش کے نیچے ہو، جنت الفردوس میں ہو، نبیوں کے پڑوس میں ہو، اور اللہ پردے ہٹا دے اور آپ کا نام لے کے پوچھے ما منکم من احد الا سیحاضرہ ربہ محاضرہ، اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے ایک ایک سے اللہ خود بات کرے گا، کیا حال ہے، کیا حال ہے، کیا حال ہے، کیا حال ہے۔ بعضوں سے لاڈ کرے گا، بعضوں سے مزاح کرے گا، اتذکر یا عبدی یوم کذا فعلت کذا، اشارہ کرے گا اے میرے بندے وہ دن یاد ہے، وہ دن تو نے وہ کیا تھا۔ وہ کہے گا اب معاف کر کے دوبارہ تو فائل نہ نکالو، یا اللہ معاف کر کے پھر تو فائل نہ نکالو۔ کیا کہے گا اولم تغفر لی، اولم تغفر لی، یہ مزہ ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، اب رب کا اپنے بندے کے ساتھ کہے گا اولم تغفر لی، مطلب یہی ہے کہ معاف کر کے فائل کیوں کھول لی؟ پھر کہے گا بلا بلا، بے شک بے شک، معاف کیا تو یہاں بٹھایا ہے۔ میرے بھائیوں، ساری تبلیغ کی محنت اللہ کی ذات کے گرد گھوم رہی کہ اللہ کو اپنا بنا لو، دل میں بسا لو، اور جدھر کو پھرو گے اللہ کی قسم اللہ ہی اللہ ہو جائے گا۔ آپ امریکہ میں ہدایت کے چراغ بن سکتے ہیں، ہدایت کا سورج چمک سکتا ہے اگر آپ اللہ کو اپنا بنا لیں۔ اور کتنا آسان ہے کہ وہ تو ارادہ کیے بیٹھا ہے کہ تم میرے ہو، پہلے سے میرا ہے، جو ہوا۔ دیکھو مجھے ابھی ایک آیت ذہن میں آئی، یا عبادی، کتنی بڑی خوشخبری۔ پہلے میں کہہ رہا تھا توبہ کریں، پھر ایک اور آیت سے اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ بہت سی دنیا ایسی ہے یوں کہ اب ہماری تو بخشش ہی کوئی نہیں، اللہ ان کو یوں کہہ رہا ہے اے میرے بندو، میرا کہنا تو خصوصی تعلق ہوتا ہے نا، میرا بیٹا، میرا بھائی، میرا دوست، میرا عزیز، میرا قریبی۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو، میرے بندو۔ اور میرے بندے کون سے؟ تہجد گزار، تبلیغ والے، علم والے، صدقہ کرنے والے، خیرات کرنے والے، زکات دینے والے، تہجد پڑھنے والے، نہیں 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 نہیں، یا عبادی، اے میرے وہ بندو جنہوں نے کبھی مجھے راضی نہیں کیا، جنہوں نے کبھی کوئی نیکی کا کام نہیں کیا، جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا۔ ڈرنا نہیں، تم بھی میرے ہی ہو، تم بھی میرے ہی ہو۔ بچہ ماں سے لڑ کے بھاگے نا تو ماں تو ایک دم پریشان ہو جاتی، وہ ادھر گھبرا رہا، یہ ادھر پریشان، اب آنا تو واپس ہے، اب آہستہ آہستہ آتا ہے اور یوں جھانکتا ہے تو ماں اس کو تسلی دیتی، آجا میرا بچہ، آجا میرا بچہ، تو اس کا ڈر دور ہو جاتا ہے، پھر بھاگ کے آ جاتا ہے۔ اور اگر وہ ڈنڈا دکھائے ضرور بھاگ جاتا ہے، وہ ڈنڈا دکھائے آجا۔ تو اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کچھ ایسا ہی کہہ رہا ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، اے میرے بندو، ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، تم نے بہت گناہ کیے ہیں پر ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، میں سارے معاف کر دوں گا، پر توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو، سب معاف۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ،
اللہ کو اپنا بنانے کے لیے یہ ساری تبلیغ کی محنت ہے. اور اللہ کے محبوب بن جائیں، ایک تو توبہ ہے، دوسرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. ہم محمدی نظر آئیں. ہمارا فخر یہ نہیں کہ ہم ڈاکٹر ہیں اور ہم امریکہ میں رہتے ہیں، ہمارے پاس امریکی پاسپورٹ ہے. یہ کیا عزت کی چیز ہے؟ گرین کارڈ کے لیے کتنے دھکے کھاتے ہیں. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہمارے لیے عزت کی چیز یہ ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اللہ نے ہمیں چنا ہے. اس امتی کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول نے رو رو کے دعائیں مانگی ہیں. یہ وہ مسلمان ہے، جب تک یہ زندہ ہے قیامت نہیں آ سکتی. جب تک یہ زندہ ہے لیل و نہار کا نظام چلے گا. جب تک یہ زندہ ہے آسمان کی چھت قائم رہے گی، سورج چاند کے چراغ جلتے رہیں گے، زمین خزانے اگلتے رہے گی. آپ کی برکت سے امریکہ روٹی کھاتا ہے، آپ کی برکت سے افریقہ روٹی کھاتا ہے، آپ کی برکت سے ایشیا روٹی کھاتا ہے، آپ کی برکت سے جانور کھاتے ہیں، پرندے کھاتے ہیں، آبی کھاتے ہیں، ناخاکی کھاتے ہیں. جب مسلمان مر جائیں گے تو اللہ یہ ساری دنیا کو لپیٹ کے رکھ دے گا. کطی السجل للکتب یوم نطوی السماء اذا السماء انفطرت. مسلمان مر گئے، آسمان بھی مر گیا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت. مسلمان مر گئے، ستارے بھی مر گئے. اذا الشمس كُوِّرت. مسلمان مر گئے، سورج بھی مر گیا. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرت. مسلمان مر گئے، سمندر بھی مر گئے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ. مسلمان مر گئے، پہاڑ بھی مر گئے. آپ زندگی ہیں، اپنی قیمت جانیں. فقیر ہونا کوئی ذلت نہیں، مالدار ہونا کوئی عزت نہیں، بڑی گاڑی پہ چلنا کوئی عزت نہیں، سائیکل پہ چلنا کوئی ذلت نہیں. مسلمان ہونا بہت بڑی عزت ہے. مسلمان ہونا بہت بڑی شرافت ہے. جس دن اللہ کہنے والا دنیا سے مٹ گیا، اللہ تعالیٰ قیامت کا ڈنکا بجا دے گا. ہماری برکت سے تو دنیا کھائے اور ہم ہی روٹی کے لیے پریشان. 500 آدمی کی بارات جا رہی، بیچ میں دولہا میاں جا رہا، تو سارے باراتی دولہا کی وجہ سے ہیں نا کہ نہیں؟ اگر یہ نہ ہو تو یہ تو ان کو پوچھے گا. اور یہ دولہا ایسا بے وقوف ہے، کبھی ادھر سے پوچھتا ہے آگے روٹی ملے گی، کبھی ادھر سے پوچھتا ہے آگے روٹی ملے گی. کہتے ہیں پاگل، وہ تجھے بچی دینے کو بیٹھے ہیں، تجھے روٹی نہیں دیں گے، اور تیری برکت سے تو ہم کھائیں گے، تو نہ ہو تو ہمیں کون پوچھے گا؟ اگلے دیگوں کے ڈھکن ہی نہیں کھولیں گے کہ بھاگ جاؤ، کہاں سے آ گئے. مسلمان تو دولہا ہے. یہ ہے تو سارا جہان روٹی کھاتا ہے، یہ نہیں ہے تو جہان مٹ جائے گا، مٹا دیا جائے گا. اللہ کی قسم، پوری دنیا کے غیر مسلم اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایک مسلمان جو بالکل کچھ بھی نہیں جانتا سوائے کلمے کے، کچھ بھی نہیں جانتا سوائے کلمے کے، وہ ایک پلڑے میں ہو. ساری دنیا کے غیر مسلم ایک پلڑے میں ہو، تولا جائے، تولنے والا اللہ ہو، تو یہ وزنی ہے، یہ ہلکے ہیں. ہماری شرافت، ہماری عزت، ہماری بڑائی یہ نہیں کہ ہمارے پاس پیسے ہیں، امریکن پاسپورٹ ہے. تم چھوٹے لوگ ہو، تمہارا پاکستانی پاسپورٹ ہے. ہم بڑے لوگ ہیں، ہمارا امریکن پاسپورٹ ہے. قبر آپ کی بھی ایک جیسی، میری بھی ایک جیسی. ہماری عزت یہ ہے، ہمارے پاس محمدی پاسپورٹ ہے، ہم محمدی ہیں. اور جب پل صراط پہ آئیں گے نا تو ہر ایک کو پاسپورٹ دیا جائے گا، ایک ورقہ دیا جائے گا اہل ایمان کو. اب یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پل صراط پہ گزرنے کے لیے ایک روایت پڑی تھی بڑے زمانے کی، آج اچانک یاد آ گئی، وہ 10-15 سال پہلے کی بات. ہمارا پاسپورٹ ہے، ہم محمدی ہیں.
آپ کا کون سا کارڈ ہے؟ کہ میرا محمدی کارڈ ہے، گرین کارڈ کوئی نہیں، میرے پاس تو کالا کارڈ بھی کوئی نہیں، گرین کہاں سے آ گیا؟ آپ کا پاسپورٹ کیا ہے؟ محمدی۔ کارڈ کون سا ہے؟ محمدی۔ پاسپورٹ کون سا ہے؟ محمدی۔ امریکن پاسپورٹ موت پہ ختم، پاکستانی پاسپورٹ موت پہ ختم، انڈین پاسپورٹ موت پہ ختم، یہ سعودی، یہ قطری، یہ اماراتی، یہ کویتی، اس تکبر سے بھرے ہوئے، یہ موت پہ سب ختم، اور محمدی پاسپورٹ کی شان دیکھنا قبر میں، موت پہ ہی نظر آ جائے گا۔ اور پھر دیکھنا قیامت کے دن جب اعلان ہوگا این الامت الامیۃ و نبیھا، کہاں ہے ان پڑھ امت اور اس کا نبی؟ آپ نے فرمایا میں قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گا، لوگ میرے پیچھے ہوں گے، جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، نبی میرے پیچھے ہوں گے، لوگ خاموش ہوں گے، میں بولوں گا، لوگوں کی نظریں نیچے ہوں گی، میں عرش کی طرف نظر اٹھا کے اللہ سے بات کروں گا، لوگ نا امید ہوں گے، میں خوشخبریاں دوں گا، لوگ پکڑے ہوں گے، میں سفارش کروں گا، جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، 1000 خادم میرے دائیں بائیں گھوم رہے ہوں گے، کوئی میرے بغیر نہیں جنت میں جا سکتا، چاہے نبی ہو، چاہے صدیق ہو، چاہے شہید ہو، اللہ کے محبوب کے بغیر کوئی جنت میں جا نہیں سکتا۔ اور ایک اونچی جگہ ہوگی جس پہ آپ کھڑے ہوں گے اور پوری امت آپ کے پیچھے کھڑی ہوگی، اس دن بڑے بڑے انسان کہیں گے کاش ہم بھی اسی امت میں سے ہوتے، ہمارا محمدی پاسپورٹ ہے۔ لہذا ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ڈھلیں، آپ کی اداؤں میں آئیں، آپ کے طریقوں میں آئیں، ظاہراً باطناً ہر طرف سے محمدی نظر آئیں، تو اللہ کو ایسا پیار آئے گا کہ بلال حبشی ہے، کالا ہے، بدصورت ہے، عرب بھی نہیں ہے، اور غلام بھی ہے، لیکن آپ نے فرمایا جب میدان حشر کو چلیں گے تو لوگ پیدل چلیں گے، میں براق پہ چلوں گا اور میرے آگے بلال سفید اونٹنی پہ، سرخ اونٹنی پہ سوار ہو کے چلے گا۔ اور آپ نے فرمایا جب جنت میں داخل ہونے لگیں گے تو سارے نبی، سارے ایمان والے کھڑے ہوئے، دروازہ بند، سواری آئے گی، آپ اس پہ سوار ہوں گے، آپ کے ذریعے سے افتتاح ہو رہا ہے، یہاں افتتاح فیتا نہیں کاٹتے، تو جنت کا افتتاح ہوگا، جنت کا دروازہ بند ہوگا، کھلا نہیں ہوگا۔ جب دوزخی جائیں گے نا دوزخ کے پاس تو دروازے خود بخود کھل جائیں گے، جیسے یہاں کھلتے ہیں نا۔ دوزخ کی نشان، اور جنت کا دروازہ کھلوانا پڑے گا، کھلا ہوا نہیں ہوگا۔ اب سارے کہیں گے آدم علیہ السلام سے بابا جی آپ ہمارے ابا دروازہ کھلوائیں، کہیں گے بیٹو میں نے نکلوایا، میں کس منہ سے کھلواؤں؟ سارے نبیوں سے پھر بات ہوگی دروازہ کھلوائیں، دروازہ کھلواؤں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے جاؤ آخری نبی کے پاس، وہ کھلوائے گا، آج اور کوئی نہیں کھلوا سکتا۔ سارا مجمع، یہ امت، پچھلی امتیں سب یا رسول اللہ دروازہ، آپ کہیں گے انا لہو انا لہو انا لہو، میں ہی کھلواؤں گا، میں ہی کھلواؤں گا۔ پھر آپ سجدے میں سر رکھیں، اللہ کی تعریف کریں، اللہ کہیں گے ارفع راسک سل توتا، اٹھ مانگ ملے گا، کہیں گے یا اللہ دروازہ کھول، کہیں گے تیرے بغیر نہیں کھولوں گا، تو چل افتتاح کر۔ تو جنت سے سواری آئے گی، آپ اس پہ سوار ہوں گے، وہ سواری کھڑی ہوگی، اس کی لگام نیچے گرے گی، رسی نیچے گرے گی، سب کی نظریں اٹھیں، یہ کون رسی پکڑے گا؟ یہ کون رسی پکڑے گا؟ حسن کے حسین، علی کے عمر، عثمان کے ابو بکر، کون پکڑے گا؟ اعلان ہوگا بلال کو بلاؤ اور اسے پکڑاؤ۔ بلال حبشی غلام آگے نکل گیا، کس لیے؟ محمدی ایسا بنا، ایسا محمدی بنا کہ مکے میں جب پٹائیاں ہوئی نا صحابہ کی تو ہر صحابی نے کلمہ کفر کہا اپنی جان بچانے کے لیے، ایک نہ ایک دفعہ سب نے کہہ دیا
اور آ کر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں استغفار کیا. آپ نے بھی تسلی دی, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, ایمان اندر ہے, کوئی بات نہیں. صرف ایک بلال تھے جن سے وہ نہیں کہلوا سکے, ان کا ٹکڑے ٹکڑے کر دو, میری بوٹی بوٹی احد احد بولے گی, میرا ایک ایک جوڑ احد احد بولے گا. لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضى والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب فاذا صح منک البد فالکل ہین وکل الذی فوق التراب التراب. اگر بوٹی بوٹی نکال دو, ادھیڑ دو, ادھیڑ دو, میرا ایک ایک ذرہ احد بولے گا, اس کے علاوہ نہیں بول سکتا. حضرت بلال سے نہیں بلوا سکے, نہیں بلوا سکے, وہ احد احد کہتے رہے. اس پر دنیا میں اذان ملی اور جنت میں لگام ملی رسول پاک کی سواری کی. تو ہم مسلمان ہیں, اللہ ہمارا ہے, اللہ کا رسول ہمارا ہے, تو ہم محمدی بنیں. آپ شکاگو میں رہیں, امریکہ میں رہیں, محمدی بن کے رہیں. اللہ کی قسم آپ کا چلنا بھی تبلیغ ہوگا, آپ کا بیٹھنا بھی تبلیغ ہوگا, آپ کا نظریں جھکا لینا بھی تبلیغ ہوگا, آپ کا اللہ اکبر کی صدا لگانا اور نماز پڑھنا بھی تبلیغ ہوگا, آپ کا پگڑی باندھنا تبلیغ ہوگا, آپ کا لباس تبلیغ ہوگا, آپ کا بول تبلیغ ہوگا, آپ کا انگ انگ اسلام بن جائے گا. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں نسبت ہے نبوت کی, وہ ہمارے نبی ہیں, لہذا ہمیں ان کی مان کے چلنا ہے. ہمیں نسبت ہے ختم نبوت کی, ہم ان کو آخری نبی مانتے ہیں, ان کے بعد کوئی نبی نہیں, ان کو آخری مانتے ہیں, ان کے بعد کوئی نبی نہیں. لہذا ان کے پیغام کو لے کر آگے پھرنا یہ ہمارے ذمے ہے. ہمارے ذمے دو کام ہیں, دو کام. ہم دین پہ چلتے ہیں, ہم کلمے کو سیکھتے ہیں, ہم محمدی بنتے ہیں, ہم عبادات کو قائم کرتے ہیں, سانچہ نبوت میں ڈھلتے ہیں, اور اس پیغام رسالت کو, اسلام کو لے کر آگے چلتے ہیں, آگے پھرتے ہیں. 1 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں امریکہ میں. صرف آپ اسلام کی جھلک دکھا دیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق دکھا دیں, آپ والی عبادات دکھا دیں, آپ والی حیا دکھا دیں, پھر دیکھو کیسے شہد کی مکھیوں کی طرح لوگ آپ پہ گریں گے. آپ کو کاروبار کرنے مشکل ہو جائیں گے, لوگوں کو اسلام سکھانا پڑے گا. جیسے ہم اپنے وجود سے روٹی کی طلب نہیں نکال سکتے, بھوک ہر انسان کو لگے گی, کافر ہے یا مسلمان. پیاس ہر انسان کو لگے گی, کافر ہے یا مسلمان. اللہ کی قسم, ہر انسان کے اندر اس کی روح کی گہرائیوں میں اللہ نے اپنی طلب رکھی ہے. روح اللہ کو طلب کرتے رہے گی. بھوکے کو روٹی نہ ملے تو وہ چیختا ہے, جس روح کو اللہ نہیں ملتا وہ روح پورے تن میں بے قرار ہو جاتی ہے, بے چین ہو جاتی ہے, تڑپتی ہے. پھر کوئی ساغر, کوئی مینا, کوئی جام, کوئی شراب اس کی دل کی گہرائیوں میں اتر کر اسے ٹھنڈا نہیں کر سکتی. کوئی عورت, کوئی حسن, کوئی نقشہ, کوئی نغمہ, کوئی موسیقی, کوئی سر اس کی روح کے زخم کو جا کر نہیں ٹھیک کر سکتا. زخم روح میں ہے اور غذا جسم کو دے رہے. پکار روح کی ہے کہ مجھے اللہ چاہیے, اور یہ غذا جسم کو دے رہے ہیں. یہ مرض بھی بڑھتا جائے گا اور دوا بھی اور دوائی بھی بڑھتی جائے گی, علاج بھی کر رہے, مرض بھی بڑھ رہا. روح کو اللہ کی طلب ہے, دین کی طلب ہے, وہ دے دی جائے تو وہیں سکون, وہیں ٹھنڈک, وہیں اطمینان. ہمارے ساتھی ہیں ڈاکٹر اختر, یہیں کسی علاقے میں 1 سال پیدل چلے. ایک نوجوان مسلمان ہوا, اس کو جو کلمہ پڑھایا وہ کہنے کا ہائے, کہا ہائے. ان کا ہائے کیوں کیا؟ کہ جب سے ہوش سنبھالا ہے یہ جگہ خالی خالی محسوس ہوتی تھی, جب تم نے کلمہ پڑھایا تو ایسا لگا جیسے بھر گئی, تو بے ساختہ خوشی سے میری ہائے نکلی ہے. یہ نسخہ آپ کے پاس ہے اور آپ دیتے نہیں. امریکہ نے آپ کو سب کچھ دے دیا,
آپ نے ان کو کیا دیا ہے؟ کتنا بڑا ظلم ہے کہ ان سے ہر چیز لے لی، ان کو وہ چیز نہیں دی جس سے وہ بچ سکیں قیامت کے عذاب سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا، آخری رسول بنایا، اور مینا کا میدان ہے، 10 تاریخ ہے، اور آپ دنیا سے جانے والے ہیں، 82 دن دنیا میں جانے سے باقی ہیں، اور آپ کے سامنے مجمع ہے، ادھر مہاجرین کا، ادھر انصار کا، اس طرف قریش، اس طرف مدینے والے، کچھ مجمع سامنے، کچھ خیموں میں، اور آپ آخری تقریر فرما رہے ہیں مینا کے خطبوں میں، اس کا آخری بولا فرما رہے ہیں فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدْ الْغَائِبْ، میرا پیغام تم سب کے ذمے ہے آگے پہنچانا۔ شاہد کا لفظ ہے، عالم نہیں کہا، عامل نہیں کہا۔ اگر آپ کہتے عالم میرا پیغام آگے پہنچائے تو پھر ہم سب کی چھٹی ہوتی، ڈاکٹر ڈاکٹری کرتے، انجینئر سڑکیں بناتے، کمپیوٹر کے بٹن گھماتے، ہم اپنا ذمہ دارہ کرتے، اور علماء تبلیغ کرتے ہیں۔ اور اگر اللہ کا نبی کہتا فَلْيُبَلِّغْ الْعَامِلْ الْغَائِبْ، عمل کرنے والے تبلیغ کریں، تو پھر تو سب کی چھٹی ہوتی، نہ جنید بغدادی آتے، نہ عبد القادر جیلانی ہوتے، اور نہ تبلیغ کا کام ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے ایسا خوبصورت لفظ بولا کہ ساری امت کو گھیرے میں لے لیا، فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدْ، الشاہد بتانے والا، الشاہد بتانے والا، الشاہد موجود، جو موجود ہے، جو بتا سکتا ہے وہ آگے جا کے بتا دے۔ لفظ شاہد نے نا گونگوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ اور ایک دفعہ میں لفظ شاہد کو پڑھ رہا تھا لسان العرب میں کہ آپ نے الشاہد کیوں کہا ہے، کیونکہ عالم بھی کہہ سکتے تھے، عامل بھی کہہ سکتے تھے، اور کوئی لفظ آ سکتا تھا، الشاہد کیوں کہا اللہ تعالیٰ کے رسول نے؟ 2 صفوں میں ابن المنظور نے اس کو بیان کیا، شاہد 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 شاہد۔ تو اس سے مجھے سمجھ میں آیا کہ اللہ کے رسول نے ایسا لفظ بولا ہے کہ امت کا کوئی فرد اس لفظ سے نکل نہیں سکتا، نہ کوئی عورت، نہ کوئی مرد، نہ کوئی پڑھا لکھا، نہ کوئی ان پڑھ، نہ کوئی عمل والا، نہ کوئی بے عمل، نہ کوئی عالم، نہ کوئی جاہل، نہ کوئی گونگا نکل نہیں سکتا لفظ شاہد سے۔ ساری دنیا کو پیغام پہنچا دیں، یہ ہماری شرافت ہے کہ اللہ نے ہمیں سفیر بنایا ہے۔ ساری دنیا کے انسانوں کو ہم ہدایت کا راہ بتانے والے ہیں، ہم راہبر ہیں، سفیر ہیں، قاصد ہیں، پیغام کو پہنچانے والے۔ 90 برس کے اندر یہ پیغام لیا، 10 تاریخ کو حضور صلی اللہ تعالی وسلم دنیا سے گئے، 10 سال مکمل ہوئے، اس کے بعد 90 یعنی 80 برس میں اسلام کی لہر مدینہ سے اٹھی، ہمارے علاقے میں ملتان تک، دیپال پور تک، کشمیر تک 90 برس میں، کاشغر تک 90 برس میں، استنبول کے دروازوں تک 90 برس میں، شمالی افریقہ سارا 90 برس میں، پرتگال، جنوبی فرانس، اسپین سارا 90 برس میں، عبد الرحمن الغافقی جنوبی فرانس میں ان کی قبر بنی، اسد بن فرات سسلی کے جزیرے میں ان کی قبر بنی، ربیع بن زیاد الحارثی سجستان میں ان کی قبر بنی، قسم بن عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، ان کی سمرقند میں قبر بنی ہے، ابو ایوب الانصاری استنبول میں قبر بنی، ابو طلحہ انصاری بحیرہ روم میں قبر بنی، براء بن مالک الانصاری ان کی تستر میں قبر بنی، نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالی عنہ نیہامد میں قبر بنی، عمرو بن مادی کرب الزبیدی نیہامد میں قبر بنی، ابو رافع غفاری خراسان میں قبر بنی، عبد الرحمن بن سمرہ خراسان میں قبر بنی، عقبہ بن عامر الجہنی مصر میں ان کی قبر بنی، درار بن الازور اردن کے پہاڑوں میں، عبداللہ بن رواحہ موتا میں، زید بن حارثہ موتا میں، جعفر بن ابی طالب موتا میں، شرابیل بن حسنہ نہر اردن کے کنارے،
عبادہ بن صامت نہر اردن کے کنارے، معاذ بن جبل اردن کے پہاڑوں میں، عبد الرحمن بن معاذ اردن کے پہاڑوں میں، خالد بن ولید حمص میں، فضل بن عباس شام میں، ابو دردہ شام میں، بلال حبشی شام میں، سلمان الفارسی عراق میں، حذیفۃ الیمان عراق میں، ربیفہ انصاری لیبیا میں، عقبہ بن نافع الجزائر میں، ابو زمعۃ البلوی تیونس میں، ابو لبابہ انصاری تیونس میں، معبد بن عباس شمالی افریقہ میں، عبد الرحمن بن عباس شمالی افریقہ میں، عبید اللہ بن عباس یمن میں، کثیر بن عباس یمبو میں، فضل بن عباس شام میں، عبداللہ بن عباس طائف میں، ایک ماں کے ساتھ بیٹھے دنیا کے مختلف کناروں میں قبر بنی اور ان میں کوئی تاجر بن کے نہیں مرا، سب مبلغ بن کے گئے اور مر گئے، واپس بھی نہ لوٹے۔ آپ بھی امریکہ میں مر رہے ہیں، یہاں بھی قبریں بن رہی ہیں، عرب بھی مر رہے، پاکستانی مر رہے، بنگالی مر رہے، ہندوستانی مر رہے، الجزائری مر رہے، تیونسی مر رہے، اور وہ بھی مرے اور یہ بھی مر رہے۔ ان کا مرنا کیسا مرنا تھا اور یہ مرنا کیسا مرنا ہے؟ وہ مرے ایمان کو پھیلانے کے لیے، ہم مر رہے ہیں پیسہ کمانے کے لیے، سہولتیں لینے کے لیے کہ یہاں کی زندگی بڑی سہولت والی ہے، لہذا یہیں رہو، ٹھیک رہو، پر اسلام تو پھیلاؤ۔ 90 برس کے اندر یوں 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 کہیں قرار نہ تھا۔ اپنے کبھی پارے کو دیکھا رکھو نا، کبھی یوں کہیں نہیں ٹھہرتا۔ ایسے ہی صحابہ پارے کی طرح بے قرار ہو گئے تھے، کہیں قرار نہیں آیا انہیں جب تک ان کی زندگی تھی۔ عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام میں شمالی افریقہ میں داخل ہوئے تو ایک جگہ دعوت دیتے، مسلمان ہو جاتے تو ٹھیک ہے، قتال کرتے، اسلام میں لاتے، پھر کہتے آگے کچھ لوگ ہیں، کہتے ہیں چلو، وہاں سے رہبر لیتے آگے، پھر وہاں آگے، پھر وہاں آگے، پھر وہاں، یہاں تک کہ بحر اوقیانوس اٹلانٹک پر آئے، سمندر کو دیکھا تو بے قرار ہو کر گھوڑے کو سمندر میں ڈال دیا، اور جب تک گھوڑے کو پانی نے روکا نہیں چلتے رہے، جب موجیں لگنے لگی سینے کو تو کھڑے ہو گئے، تلوار نکالی، یوں لہرائی، اے اللہ گوار ہے جیسے تیرا بندہ ذوالقرنین نکلا تھا تیرے پیغام کو دنیا میں پہنچانے کے لیے، میں بھی نکلا تھا تیرے پیغام کو دنیا میں پہنچانے کے لیے، اس سمندر نے میرا راستہ روک لیا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اس کے آگے بھی کوئی تیری مخلوق رہتی ہے تو میں تیرے پیغام کو سمندر کو چیر کر بھی آگے پہنچا تھا۔ اس طرح ان کے اندر بے قراری بھری، عیب بن گیا، عار بن گیا، اور عزت کا معیار ہجرت بن گئی، دین کا کام بن گیا۔ عزت کا معیار پیسہ نہیں تھا، آؤ جی ڈاکٹر صاحب، کون ہے چپڑا سی، چلو ادھر بیٹھ جاؤ، ڈاکٹر صاحب آؤ جی چپڑا سی ادھر بیٹھ جاؤ۔ وہاں یہ معیار نہیں تھا، وہاں معیار اور تھا۔ وہاں کیا تھا؟ ابو سفیان بیٹھے ہوئے، اکرمہ بیٹھے ہوئے، حارث بن ہشام بیٹھے ہوئے، سہیل بن عمر، یہ بڑے سردار۔ اتنے میں حضرت بلال آئے، غلام، یوں سمجھو آج کے لفظ میں چپڑاسی۔ تو آپ نے کہا ابو سفیان ذرا پیچھے ہٹ جاؤ، بلال یہاں آ جاؤ۔ اتنے میں حضرت عمار آئے، عمار بھی غلام، کہا حارث پیچھے ہٹ جاؤ، عمار یہاں آؤ۔ اتنے میں خباب آئے، کہا سہیل پیچھے ہٹو، خباب یہاں آؤ۔ جیسے وہ غلام پہلے مسلمان آتے گئے، ان کو ہٹاتے گئے، وہ جا جوتوں پہ بیٹھے۔ ابو سفیان کہنے لگا اے عمر ساڑھے نال کی تھی، وہی عمر نے ہمارے ساتھ کیا کیا، ہم سرداروں کو ذلیل کر دیا اور یہ غلاموں کو آگے کر دیا۔ تو سہیل بن عمر کہنے لگے عمر کا کوئی قصور نہیں، قصور ہمارا ہے۔ اسلام کی عزت سرداری پہ نہیں ہے، اسلام کی عزت قربانی پر ہے۔ انہوں نے دین کے لیے قربانی دی، وہ آگے چلے گئے، ہم پیچھے رہ گئے۔ تو وہ بھی آخر صحابہ تھے، تو ایک دم کہنے لگے ارے دنیا کو چھوڑو، اگر آخرت میں بھی جوتیوں پہ جگہ ملی تو پھر کیا بنے گا؟ تو سارے پریشان ہو گئے۔ اتنے میں مجلس ختم ہوئی تو حضرت عمر کے پاس آئے، کہ جو تم نے ہمارے ساتھ کیا
ہم نے دیکھا، ہم نے مانا، لیکن یہ بتاؤ آخرت میں پیچھے نہ رہ جائیں، تمہارے ساتھ ہو جائیں، کوئی راستہ بتاؤ۔ حضرت عمر نے فرمایا جس کام کے لیے انہوں نے پہلے جان دی تھی تم اب دے دو تو تم بھی ساتھی ہو جاؤ گے۔ اس وقت شام میں جہاد ہو رہا تھا اور مسلمان دین کو لے کے چل رہے تھے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمیں منظور ہے۔ وہاں سے یہ مکے آئے، سارا خاندان یہ قریش، 400 بڑے سردار، ان میں حارث بن ہشام بڑے ہر دل عزیز تھے، بڑے محبوب تھے۔ جب وہ نکلنے لگے تو سارا مکہ رونے لگا، کوئی بچہ کوئی بوڑھا گھر میں نہیں رہا، ان کو چھوڑنے کے لیے مکے سے باہر تک آیا۔ جب انہوں نے مڑ کے دیکھا تو سب رو رہے، جوان بھی بوڑھے بھی بچے بھی، تو کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کی قسم ما ترکت مکہ رغبۃ عنہا، کہنے لگے اللہ کی قسم مکے کو شوق سے نہیں چھوڑ رہا، کوئی شوق نہیں مجھے مکے کو چھوڑنے کا، مجھے مکے سے زیادہ محبوب کوئی جگہ نہیں، تم سے زیادہ محبوب مجھے کوئی لوگ نہیں، لیکن میں کیا کروں؟ ایک آواز لگی، اس پر ہمارے غلام آگے بڑھ گئے، اور وہ اتنا آگے بڑھ گئے کہ اگر آج سارا مکہ سونے کا پہاڑ بن جائے اور میں سارا خرچ کر دوں تو ان غلاموں کے ایک دن کا اجر بھی نہیں لے سکتا۔ میں اپنی جان کا نذرانہ دینا چاہتا ہوں تاکہ آگے نہ نکل سکا تو پیچھے تو نہ رہوں، ساتھی تو بن جاؤں، ساتھی تو بن جاؤں۔ روتے ہوئے چھوڑ کے نکلے، اور تو چلے کے لیے جاتے ہیں تو عورتیں گھر میں رو رہی ہوتی ہیں، جبکہ پتہ ہوتا واپس بھی آنا، فون روز کرنا ہے، ہیلو ہیلو ہیلو۔ اور یہاں تو یہ جو جا رہا ہے، اذا ادنیتنی وحملت رحلی مسیرت 40 بعد الحساء فشأنک انعم وخلاک ذم ولا ارجع الى اہلی ورائی وجاء المسلمون وغادرونی بأرض الشام مستنهى الصوائی وردك كل ذي نسل قریب الى الرحمن منقطع الاخائی هنالك لا ابالی طلع بال ولا نخل اصافلها روائي۔ وہ لوگ عبداللہ بن رواحہ نکل رہے اور یہ شعر کہتے ہوئے جا رہے کہ اے میری اونٹنی آج مجھے لے کے چل اور تیزی سے چل کہ آج تیری پشت پر میرا آخری سفر ہے، میں واپس آنے کی نیت سے نہیں جا رہا، میں آگے جانے کی نیت سے جا رہا ہوں۔ وہ تو یوں نکلتے تھے، بیویوں کو کہہ کے نکلتے تھے آ گئے تو مل جائیں گے، نہیں تو قیامت ہمیں ملا دے گی۔ تو ان کے پیچھے تھے زید ابن ارقم، جب انہوں نے یہ شعر سنے تو وہ رونے لگے، تو ان کو اپنی کونی ایسے ماری، ان کو نہیں ماری، کہا تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے کہ میں اللہ کے نام پہ قربان ہو جاؤں اور تو میری اونٹنی لے کے واپس جائے، تجھے کیا تکلیف؟ اس جذبوں سے نکلتے تھے۔ جب یہ پہنچے ہیں تو آگے یرموک کی لڑائی تھی، یرموک کی لڑائی تھی اور سارا روم اکٹھا ہو گیا تھا، 3 لاکھ کا لشکر، مسلمان 36,000، وہ 3 لاکھ، اور 9 دن جنگ چل رہی، کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا۔ تو ایک دن حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے لوہے کی ٹوپیوں پھینک دی، پھینک دی، اور سر پہ سفید پگڑی باندھ لی اور کہنے لگا کون ہے میرے ہاتھ پہ موت کی بیعت کرنے کے لیے تیار؟ تو خالد بن ولید اور اکرمہ آپس میں قریبی رشتہ دار تھے، دونوں مخزومی۔ تو حضرت خالد نے ہاتھ پکڑ لیا اکرمہ کا، کہا میں تمہیں یہ کام نہیں کرنے دوں گا، تیری ضرورت ہے ابھی ہمیں۔ تو انہیں اپنا ہاتھ ایسے چھڑایا، کہا الہی کائنی، الہی کائنی بہت سخت لفظ ہے، الہی کائنی مطلب آپس میں وہ کہہ سکتے تھے، اس لیے ترجمہ کر رہا ہوں، میں کہا دفع ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ، الہی کائنی پیچھے ہٹ جاؤ، تم مجھ سے آگے نکل چکے ہو، میں اور میرا باپ ساری زندگی اسلام کے خلاف لڑتے رہے، آج ہی تو وہ دھونا دھونا چاہتا ہوں، آج ہی تو
میں وہ سارے داغوں کو دھونا چاہتا ہوں کہ تاکہ اپنی جان دے کر تمہارا ساتھی تو بن جاؤں، کہ میں تمہاری نصیحت قبول نہیں کروں گا۔ پھر اعلان کیا کون ہے؟ تو سب سے پہلے بیٹے نے ہاتھ دیا، عمر بیٹے اکرمہ کے، پھر عبداللہ ابن عمر، زرار ابن ازبر، عبد الرحمن ابن بکر، حارث ابن ہشام، سہیل ابن عمر، ابو سفیان، یہ 400 قریشی سرداروں نے، قریش مکہ میں سے 400 نے حضرت اکرمہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، اور سب نے اپنی ٹوپیاں لوہے کی اتار دیں، زریں توڑ دیں، اور خالد ابن ولید کے خیمے کے سامنے مسلمان دبتے چلے آ رہے تھے، دب گئے تھے، وہاں صف بنا کے یہ کھڑے ہوئے ہیں اور پھر اللہ کا نام لے کے چلے ہیں، اور جو چلے ان میں سے اکثر اللہ کے نام پہ قربان ہو گئے، چند ایک کی جان بچی۔ خالد اور روم میدان چھوڑ گیا، اور جو ہی انہوں نے میدان چھوڑا تو خالد ابن ولید دوڑ کے پیچھے آئے دیکھنے کے لیے کہ اکرمہ کا کیا بنا۔ تو آ کے دیکھا تو بیٹا ختم ہو چکا تھا عمر، اور ان کے آخری سانس تھے۔ تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے، کہا کہ ہاں ہاکذا یموت الاحرار، سردار ایسے ہی مرا کرتے ہیں۔ تو عمر کو اٹھایا اور اپنے یہاں رکھا پنڈلی پر، اور اکرمہ کو کھینچا اور اپنی گود میں لے لیا اور تھوڑا پانی ٹپکایا، تو ان کو تھوڑا سا ہوش آیا۔ کہیں گے کون ہے؟ کہ خالد ہوں۔ چلے من دبرہ، کون ہارا؟ کس کو شکست ہوئی؟ کہ اقر اللہ عینک، اللہ تیری آنکھیں ٹھنڈی کرے، اللہ نے روم کو اٹھا دیا، ہٹا دیا۔ کہ اچھا، الحمدللہ، عمر کو کہہ دینا جو تو نے کہا تھا وہ تو ہم نے کر دیا۔ وہ ہم نے کر دیا، اور یہ کہہ کر جان نکل گئی۔ تو خالد ابن ولید، عربوں میں عادت تھی غصے میں ماں کا نام لیتے ہیں اور پیار میں باپ کے نام سے پکارتے ہیں۔ تو خالد ابن ولید جوش میں بولے، کلا عزام ابن الحنتمہ اللہ نستشہد، حنتمہ کا بیٹا، حضرت عمر کی ماں کا نام حنتمہ، حنتمہ کا بیٹا یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے جان نہ دی۔ یہ باغ لہلہایا ہے، یوں اس کو پانی دیا گیا ہے، تو ہم وہ ہیں، نہ ہم سے وہ قربانی لی جائے گی، ہم بھی کمزور، اللہ کی طرف سے مطالبہ بھی ہماری سطح کے مطابق ہے۔ دنیا میں اسلام پھیلانا اپنے ذمے سمجھیں، تبلیغی جماعت کی وجہ سے نہیں، ہم یہاں تبلیغی جماعت کی وجہ سے نہیں آئے، اللہ کی قسم اس کی وجہ سے نہیں آئے۔ تبلیغی جماعت کوئی جماعت ہوتی تو ہم کبھی گھر چھوڑ کے امریکہ میں نہ آتے۔ ہم ختم نبوت کی وجہ سے آئے ہیں، ہمیں تبلیغی جماعت نے نہیں کہا، نظام الدین رائمنڈ نے نہیں کہا، مینا کی وادی میں دو جہان کے سردار نے ہم سے کہا ہے، جاؤ ان پہاڑوں سے پوچھو، ان کی زبان ہوتی تو وہ تمہیں بتاتے کہ ہم گواہ ہیں کہ یہاں اس دو جہان کے سردار نے کہا تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ۔ ہم تبلیغ کا کام تبلیغی جماعت کے ممبر بن کے نہیں کر رہے، ختم نبوت والے بن کے کر رہے ہیں۔ آپ، میں، ہماری عورتیں بیٹھی ہوئی گھروں میں، ہماری آنے والی نسلیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے، کہتا ہے میرا نبی آخری ہے، اسی کی گردن میں یہ ہار ہے، تو یہ ہار ہے جو اس کی گردن میں ڈالا جاتا ہے، یہ تاج ہے جو اس کے سر پہ رکھا جاتا ہے۔ چل پھر تو محمد مصطفیٰ کا نائب ہے، جا اس کا پیغام دنیا میں پہنچا دے۔ تو یہ سارے تبلیغ کے کام کا خلاصہ دو باتیں ہیں، ہم اللہ کے بن جائیں، بننے کا راستہ اس کا رسول، اس کی زندگی ہے، یہ ایک چیز۔ دوسری چیز، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، ان کو آخری نبی مانتے ہیں، ان کا پیغام لے کر چل پڑیں۔ کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں،
میرا کوئی گھر نہیں ہے، نہ ہم شکاگو والے، نہ پاکستان والے، نہ ہندوستان والے، ہم تو جنت والے ہیں، اپنے گھر کی تلاش میں ہیں، اپنے گھر کی طرف گامزن ہیں۔ تبلیغ ہمارا کام ہے، ہمارا مقصد ہے، ہم پیدا اس لیے ہوئے، کمانا ہماری ضرورت ہے، ضرورتیں قربان کریں گے پر اپنے کام کو قربان نہ کریں گے۔ اس کو سیکھنے کے لیے ہے 4 مہینے لگاؤ، چلہ لگاؤ، یہ کام ساری زندگی کا ہے۔ جو لڑکا ڈاکٹری پڑھتا ہے وہ اس لیے نہیں پڑھتا کہ بعد میں 4 مہینے کر کے گھر بیٹھ جائے گا۔ ہم نے کلمہ اس لیے نہیں پڑھا کہ ہم گھر بیٹھ جائیں، ہم نے ختم نبوت کو اس لیے نہیں مانا کہ ہم صرف ڈالر اکٹھے کریں، ہم نے ختم نبوت کو مانا ہے کہ آپ کا پیغام دنیا میں پہنچا دیں، کہیں قبر بن جائے چلتے چلتے، کہیں شام ہو وہیں سو جائیں۔ اس کے لیے بتاؤ بھائی، پچھلی پہ توبہ کرو اور ساری دنیا کو جگانے کی نیت کریں، پچھلی پہ توبہ کریں، آئندہ آنکھیں کھول کے چلیں۔ سیکھنے کے لیے ہے 4 مہینے چلہ نقد اسی محفل و مجلس سے کون بھائی دے گا؟ بولتے جاؤ، اٹھتے جاؤ، باقی سب بیٹھے رہیں، نام دینے والے نقد کھڑے ہوں۔ بتاؤ کتنا؟ بتاؤ بھائی 4 مہینے؟ ہاں جی بھائی، مجھے بھی تو سنائی دے کیا کہا۔ ہاں، چلے کی جماعت کتنے ساتھی؟ 5 ساتھی۔ ہاں جی، جنہوں نے پہلے نام نہیں دیا وہ کھڑے ہوں، جو نام دے چکے ہیں وہ بیٹھ جائیں، جنہوں نے نام نہیں دیا وہ کھڑے ہوں، یا بڑھانا چاہتے ہیں، چلے سے 4 مہینے کرنا چاہتے ہیں، 10 دن سے چلہ کرنا چاہتے ہیں، 3 دن سے 10 دن کرنا چاہتے ہیں وہ کھڑے ہوں، یا 4 مہینے سے 6 مہینے کرنا چاہتے ہیں وہ کھڑے ہوں۔ جی ہاں بھائی، بتائیں بھائی، بولو بھائی۔ ہمت کر لے بھائی، جی اب آپ کی باری ہے، تشریف رکھ کے بھائی، جائے نہیں تشریف فرمائیں جی، اٹھو جی۔ ہاں جی آ جاؤ، بلاؤ بھائی، اور بھائی تشریف رکھیں، باقی بھائی بیٹھے ہیں۔ دیکھو بھائی، یہ اجتماع کی رات ہے، آخری مجلس ہے، کل دعا ہو جائے گی، جو نام آنے اسی میں آنے، تو برائے ہم جو اتنے ہزاروں میل سے آئے ہیں تھوڑی دیر تشریف رکھیں۔ تشریف رکھ کے ہاں جی، یہ کتنا وقت بچے؟ ایک چلہ، ہاں بیٹھے، ایک چلہ، ماشاء۔ اور بولو بھائی، بھائی اور بتائیں، اور بتائیں، بولو، ہمت کرو، یہ تو صرف 2 ہیں، 2 سے تو دوڑ بھی نہیں گیلی ہوتی، اتنا بڑا مجمع ہے، کم از کم 100 آدمی تو ہوں چلے والے۔ ہاں جی آ جاؤ بھائی، کتنا وقت؟ جی، ایک چلہ بس، شاباش بھائی۔ ادھر آ جاؤ، اور بولو بھائی، اور بولو بھائی، بھائی اٹھو 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 اٹھو، اپنے اللہ سے دیکھو بھائی، اللہ سے تعلق بنانا ہے تو کچھ تو قربانی دینی پڑے گی۔ بولو بھائی، بولو بھائی، ہاں جی، ہمت کر لے بھائی، ہمت کر لے، اٹھو بھائی، اٹھو بھائی، وہ کیا ہے بھائی بولنے کا؟ اللہ سے لے لو، اللہ کو منا لو۔ جی، ہاں بھائی، جس کا اللہ ہو گیا سب کچھ اس کا ہو گیا، جس نے اللہ کو اپنا بنا لیا سب کچھ اس کا ہو گیا۔ ہاں جی، ہم اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ کی طرف، اللہ کی تعریف کر کے۔ ہاں جی، ہاں جی بھائی، وقت کتنا ہے؟ ایک چلہ، اللہ کو بول، ایک، اچھا اب 10 دن تو ویک کیا ہوتا ہے؟ ویک تو ویسے ہی کمزور ہوتا ہے۔ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ ہاں بھائی، اور بولو بھائی، اور بولو بھائی، اور بولو بھائی۔ ہاں بھائی، کتنا بچے؟ اٹھار تو جب پوچھنے دیا کر۔ ہاں صبر کرو تھوڑا سا۔ ہاں ہیں 40 days، ماشاء اللہ۔ اور بولو بھائی، ہاں بھائی، بھائی اور بتائیں، اور بتائیں، ہمت کر لے بھائی، اور بتائیں بھائی، اور بتائیں۔ بھائی 4 مہینے کرا تھا، 4 مہینے کے لیے بھائی۔ ہاں جی، جس کے 4 مہینے نہیں لگے بھائی، یہ موقع ہے، بولو بھائی، ارادہ کرے۔ ایک چلہ، آ جاؤ بچے، ادھر آ جاؤ، آ جاؤ بھائی، اور بتائیں بھائی، بھائی تشریف رکھیں، تشریف رکھیں، بیٹھے ہیں، بیٹھے رہیں، اٹھے نہیں، اٹھے نہیں، اور بولو بھائی، اور بولو بھائی۔
ہاں بھائی 4 مہینے کے لیے جی۔ خالی دل کے لیے نکل اللہ کے راستے میں۔ بولے جی بولے جی، کون ہمت کرتا ہے جی؟ جائے نہیں بھائی، جائے نہیں بھائی، تکلیف رکھے بھائی۔ آپس میں دیکھو، ابھی آپس میں کوئی بات نہ کریں، یہ سارا مجمع میری طرف مت لگے رہے، آپس میں کوئی بات نہ کریں۔ ابھی صرف آپ میری بات سنیں، جو بھائی چلے کے لیے اٹھ رہے ہیں وہ آگے آتے رہیں، ہمیں ادھر بتاتے رہیں جی۔ ہاں بھائی، بھائی ان کا کتنا وقت ہے؟ یہ بھائی ماشاءاللہ، اور بولو جی، ہاں جی، فرمائیں نہیں فرمائیں ہیں؟ 40 ہیں، یہ گنو کتنے ہو گئے؟ ان کو گنو کتنے ہو گئے؟ گن کے بتاؤ جی، فرمائیں گے۔ 8 ہیں بھائی، بھائی 8 تو کچھ بھی نہ ہوئے ہیں؟ ہاں بھائی 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 8 تو کچھ نہیں، 10 تو ہو تو کوئی ایک عدد تو بنے، تل کا عشرۃ کاملہ۔ ہاں بھائی ہمت کر لے بھائی۔ ہاں بھائی بتائیں بھائی، ٹھہر تو جاؤ بھائی، 9واں کون ہے؟ 9واں یہ تو صرف 8 ہوئے چلے والے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں 8 ہیں، 8 سے زیادہ ہوں گے ہیں؟ ان کو بھیج بھی دیا، تشکیل میں بھیج دیا بھائی۔ اور بتائیں بھائی، ہاں جی ہمت کر لے بھائی۔ بولو بھائی بولو بھائی، ہاں جی بھائی بولو بھائی بولو، وہ ابھی 10 گئے ہیں، تو 50 آدمی چاہیے۔ ہاں بھائی بھائی مجھے ضرور بتاؤ، ایک چلا، اور دوسرے بھائی ماشاءاللہ 2 ہو گئے، ایک جماعت کی اور بنیاد پڑ گئی۔ تیسرا کون ہے؟ 40 ڈیز، اللہ تیری جوانی قبول کرے، 3 ہو گئے۔ چوتھا کون ہے؟ ماشاءاللہ 4، آ جاؤ آ جاؤ آ جائیں، ہیں کیا کہہ رہے ہیں جی؟ چوتھا کون ہے جی؟ اچھا اچھا اچھا، ماشاء اللہ، آ جائیں آ جائیں، 4 ہو گئے بھائی۔ 5واں کون ہے؟ 5واں کون ہے بھائی؟ ہاں جی، یہ ہاں ارادے والے کوئی نہ کھڑے ہوں، وہی جنہوں نے کل سے جانا ہے جی۔ 5واں کون ہے؟ یہ تو صرف 4 ہوئے ہیں، یعنی کہ 14، اور 5واں کون ہے جی؟ یہ دوسری جماعت بنا، ماشاءاللہ یہ بھائی ہو گئے۔ چلا بھائی آگے، اللہ تیری جوانی قبول کرے، 5 ہو گئے۔ چھٹا کون ہے بھائی؟ بھائی چھٹا کون بھائی ہے؟ صرف نقد بھائی۔ ماشاءاللہ 6 ہو گئے۔ 7واں کون ہے؟ ان کو گن لیا۔ 7واں کون ہے؟ چلا ماشاءاللہ 7 ہو گئے۔ 8واں کون ہے بھائی؟ 8واں کون ہے بولتے جاؤ بھائی؟ 8واں کون ہے؟ بولو نا بھائی، 8واں کون ہے؟ ہاں 8 ہو گئے۔ 9واں کون ہے؟ 9 اور 10، ہاں جی 9واں کون ہے؟ 10واں کون ہے؟ پھر 10 سے مور لگا کے تیسری جماعت، ہاں ہاں بھائی 9واں کون ہے بھائی؟ 9واں بھائی اٹھو بھائی، بولو بھائی جی۔ ایک دفعہ آئے ہیں، ہلو کوئی نہیں کسی نے آنے دینا، مر گئے تو چلے گئے، پھر لوٹ کے کوئی نہیں آئے گا بھائی، اور کچھ کر لیں جی۔ 9واں بھائی کون ہے؟ 9واں کون ہے بھائی؟ 9واں کون ہے؟ یہ اٹک گئی جماعت، 8 پہ اٹک گیا عادت۔ اٹھو گئے اٹھو گئے، 9واں 10واں، 9 اور 10 اس وقت نا یہاں سے لے کر آسمان تک فرشتے ہی فرشتے ہیں۔ پورے امریکہ میں اتنے مسلمان کہیں نہیں جمع کی تازگی اور دینی معلومات کے اضافے کے لیے بہترین کوالٹی کی شاندار آڈیو کیسٹ، اسلامک آڈیو کیسٹ، سبھی طرح کے نعت، تقریر، قرات اور اجتماعات کے ہوئے بیانات کے شاندار آڈیو کیسٹ
इस्लामिक ऑडियो कैसेट खरीदने के लिए इस्लामिक ऑडियो कैसेट सेंटर 231 बस्ती निजामुद्दीन, नई दिल्ली 13।